اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب انزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون صدق الله العظيم۔ اب اس سورہ مبارکہ میں اس رد و قدح کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو یہودیوں کے سکھلانے پڑھانے سے مکے کے کچھ لوگ حضور سے کر رہے تھے۔ اب تک جو گفتگو ہوئی ہے وہ خالص ان کی طرف سے تھی اور انہی کے ساتھ سارا مکالمہ تھا اور محاجہ تھا، لیکن جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ صورتیں جو ہیں سورہ انعام اور سورہ اعراف یہ مکی دور کے آخری زمانے کی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس وقت تک چرچا پہنچ چکا تھا مدینہ منورہ میں بھی حضور کی رسالت اور نبوت کے دعوے کا، اور کان کھڑے ہو چکے تھے اہل کتاب کے یہود کے، تو وہیں سے بیٹھے ہوئے انہوں نے ریشہ دوانیاں کرنی شروع کر دی تھی۔ اور جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب زدہ میں کوئی آ جائے تو وہ یہاں تک کہہ بیٹھتے تھے کہ ان مسلمانوں سے تو یہ مشرک بہتر ہیں جو بتوں کو پوجتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح کی ایک بات وہ ہے جو یہاں کہی جا رہی ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے ہرگز قدر نہ کی اللہ کی جیسا کہ قدر کرنی چاہیے تھی۔ اس قالو، جبکہ انہوں نے کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جبکہ انہوں نے کہا کہ نہیں اتاری ہے اللہ نے کسی بھی انسان پر کوئی بھی چیز، کیٹیگوریکل ڈینائل۔ کیونکہ یہ لوگ جو تھے مکے والے یہ کتابوں سے واقف نہیں تھے، تو یہود نے سب سے پہلے جو ان سے کہا وہ یہ ہے کہ یہ سب خیال ہے، وہم ہے، اللہ نے کبھی کوئی چیز اتاری ہی نہیں کسی پر۔ اب چونکہ یہ سوال آیا تھا ان کی طرف سے، لہذا جواب میں مشرکین مکہ سے خطاب نہیں کیا ہے، بلکہ براہ راست جن کی طرف سے یہ بات آئی تھی ان سے خطاب ہے۔ قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، ان سے پوچھئے کہ پھر کس نے اتاری تھی وہ کتاب جو موسیٰ لے کر آئے تھے؟ کیا وہ من گڑھت تھی موسیٰ کی، اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی؟ اگر اللہ نے کبھی کچھ نہیں اتارا تو من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس، کہ جو نور بھی تھی اس کے اندر نور بھی تھا، وہ خود روشن تھی اور لوگوں کے لیے رہنمائی تھی۔ تجعلونہ قراطیسا، تم نے اسے ورق ورق کر دیا ہے، ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے، حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ تبدونہا وتخفون کثیرا، کچھ کو ظاہر بھی کرتے ہو لیکن اکثر کو چھپا کر رکھتے ہو۔ یہودیوں نے کتاب کو جس طرح چھپایا ہے اور اپنے من مانی فتویٰ فروشی کے لیے تو انہوں نے یہ شکل اختیار کی تھی کہ عام لوگوں کے ہاتھ میں یہ کتاب نہیں آنی چاہیے، بڑی محفوظ رہنی چاہیے وہ، اور یہ کہ عام لوگوں کی دسترس میں نہ ہو۔ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور تمہیں سکھائی گئی تھی وہ سب باتیں جو نہ تم جانتے تھے تمہارے آباء و اجداد جانتے تھے۔ قُلِ اللَّهُ، کہیے یہ سب اللہ نے نازل کیا، تورات بھی اللہ نے نازل فرمائی تھی، انجیل بھی اللہ نے نازل فرمائی تھی، اب یہ قرآن بھی اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ، پھر یہ بات کہنے کے بعد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیجئے اور ان سے کنارہ کشی کر لیجئے، وہ اپنی باتوں میں خرافات کے اندر کھیلتے رہیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور اب یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے بڑی بابرکت ہے، مصدق الذی بین یدیہ، جو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے۔ وَلِتُنذِرَ القرى ومن حولها، تاکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خبردار کر دیں القرى اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو۔ القرى، قرى قریے کی جمع ہے، قرى بستیوں کی ماں، بستیوں کی جڑ، بستیوں کی بنیاد۔ ہر ملک کے اندر ایک شہر ایسا ہوتا ہے کہ جو گویا کہ اس کے لیے مرکز کی حیثیت رکھتا ہے، دارالخلافہ کہیں، دارالحکومت کہیں۔ تو اگرچہ عرب میں کوئی حکومت نہیں تھی مرکزی حکومت، لیکن یہ کہ عرب میں، جزیرہ نما عرب میں مکہ مکرمہ کو القرى کی حیثیت حاصل تھی۔ یہی ایک شہر ایسا تھا کہ جہاں تو یہ کہ کعبہ تھا، تمام قبیلے جو ہیں وہ یہاں حج کے لیے آتے تھے، ان کا مذہبی مرکز تھا۔ پھر یہ کہ جو
قریش کو خاص طور پر ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کے اندر جو خاص مونوپولی حاصل ہو گئی تھی، اور وہ بھی اسی کعبے کی برکت کی وجہ سے، اس کی وجہ سے پیسے کی ریل پیل بھی تھی، قافلے آتے تھے جاتے تھے، یہیں سے ہو کر جو یمن سے قافلے چلتے تھے مکے سے ہو کر شام کو جاتے تھے، شام سے آتے تھے مکے سے ہو کر پھر یمن کو جاتے تھے۔ یہ ام القریٰ ہے۔ تو اے نبی، ہم نے آپ کے پاس اب یہ کتاب نازل کی ہے جو مبارک ہے، تاکہ آپ ام القریٰ میں جو رہنے والے انہیں خبردار کریں، اور من حولہا، اور جو ان کے ارد گرد ہیں۔ اب یہ من حولہا کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا تو دائرہ بڑھتا چلا جائے گا، اس لیے کہ ایک ماحول امیڈیٹ ہے، ایک ذرا اور فاصلے پر ہے، ایک اور فاصلے پر ہے۔ اور ویسے یہ ہے کہ دنیا کا نقشہ اگر ہم دیکھیں کہ جو بھی پرانے بر اعظم تین تھے، ایشیا، یورپ اور افریقہ، باقی یہ کہ امریکہ بھی بہت دیر کے بعد جا کر جو دریافت ہوا ہے، آسٹریلیا اور انٹارکٹک اور انٹارکٹیکا جو ہے، تو یہ اصل میں ناف معلوم ہوتی ہے ان تین بر اعظموں کی۔ تینوں بر اعظم جہاں پر جڑ رہے ہوتے ہیں، تقریباً یہ علاقہ ہے جسے ہم مڈل ایسٹ کہتے ہیں۔ یہ مڈل ایسٹ تو اس کے لیے مس نومر ہے، صحیح لفظ نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ نقطہ اتصال ہے جہاں یورپ مل رہا ہے، ایشیا مل رہا ہے، افریقہ مل رہا ہے، اور اس جنکشن پر یہ جزیرہ نمائے عرب واقع ہے۔ لہذا یہ اس اعتبار سے پوری دنیا کے لیے بھی ایک مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو من حولہا میں پھیلتے چلے جائیں گے تو پورا قرآن ارضی بھی آ جائے گا۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی یہ کہ ان لوگوں میں سے بھی، مشرکین میں سے بھی، ایک تو وہ جو سرے سے منکر ہیں بعث بعد الموت کے، لیکن جن کے ذہن میں کچھ بھی تصور ہے کہ نہیں ہے، اب یہ اٹھنا ہے، جواب دہی ہے، تو پھر یہ ہے کہ وہ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس میں اشارہ ہو رہا ہے کہ لوگ ایمان لے آئے ہیں، آخر مکے ہی میں سے تھے نا تمام صحابہ کرام مہاجرین۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر کوئی بات گھڑ کر منسوب کر دی، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، او قال اوحی الی ولم یوحى الی شیء، اسی طرح اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو یہ کہے کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے جبکہ اس پر کوئی وحی نہ کی گئی ہو۔ یعنی یہ دونوں باتیں برابر کے گناہ ہیں شناعت کے اعتبار سے، اللہ کی طرف کوئی شے منسوب کر دینا یا یہ کہنا کہ مجھ پر کوئی شے وحی کی گئی ہے، یہ دونوں باتیں برابر کی ہیں۔ تو ذرا سوچو کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے موجود ہیں، کیا ان کی سیرت و کردار کی کوئی مناسبت ہے؟ ان کی زندگی کے اندر کوئی اور پہلو تم دیکھتے ہو ایسا کہ جو اتنے بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کی بھی ان سے توقع رکھتے ہو؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، ایک اور تیسری بات ہے جو یہ کہے کہ میں بھی اتار سکتا ہوں جیسا کہ اللہ نے اتارا ہے، حالانکہ اس کا جیسا کہ قرآن مجید میں بار بار چیلنج آیا ہے، لیکن یہ کہ اس کا مقابلہ کسی نے نہیں کیا، پھر بھی یہ کہ زبان میں یہ الفاظ کہہ دینے کی حد تک کسی نے بکواس کر دی ہوگی۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور کاش کہ تم دیکھ سکتے جبکہ یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے، نزع کے عالم میں ہوں گے، والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے اپنے ہاتھ آگے بڑھا رہے ہوں گے، اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں، الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، آج تمہیں نہایت اہانت آمیز سزا دی جائے گی، عذاب دیا جائے گا بسبب اس کے جو تم کہتے رہے تھے اللہ کی طرف منسوب کر کے ناحق باتیں، وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ کی آیات سے استکبار کر کے اعراض کرتے رہے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ، اور پھر قیامت کے دن کہا جائے گا آ گئے ہو ہمارے پاس اکیلے اکیلے، کوئی تمہارے ساتھ لاؤ لشکر نہیں، کوئی تمہارے ساتھ ساز و سامان نہیں، تمہارے وہ خدم و حشم نہیں، کوئی تمہارے حمایتی نہیں، کوئی جماعت و جمعیت نہیں، کیونکہ یہ بات آگے بھی کہی گئی ہے سورہ مریم میں، وہ کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، قیامت کے دن ہر شخص کا جو محاسبہ انفرادی حیثیت میں ہوگا، اور ظاہر بات ہے اکیلا آدمی کھڑا ہوگا، نہ اس کے رشتہ دار ہیں، نہ ماں باپ ہے، نہ اولاد ہے، نہ بیوی ہے، نہ بیوی کے ساتھ اس کا شوہر ہے، اور نہ ساز و سامان ہے، خدم و حشم ہے، کچھ بھی نہیں۔ لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ، جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ۔ اب یہ نوٹ کیجئے، خلقناکم اول مرہ، اس کا مطلب ہے تخلیق دو مرتبہ ہوئی ہے۔ ایک تخلیق عالم ارواح میں ہوئی تھی، اس وقت بھی سب اکیلے اکیلے کھڑے تھے، نہ کوئی کسی کا باپ تھا، نہ کوئی کسی کی ماں تھی، ارواح کے مابین کوئی رشتہ داری نہیں تھی۔ یہ رشتہ داریاں تو پھر عالم خلق میں ہوئی ہیں آ کر، کہ ایک
باپ اور ماں کا معاملہ ہے، پھر اولاد کا معاملہ ہے، پھر دادا اور پوتے کا معاملہ ہے، یہ ارواح کے مابین کوئی اس طرح کی رشتہ داری نہیں تھی۔ تو جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ کہ تمام انسان وہاں موجود تھے، فرق صرف یہ ہے کہ قیامت کے دن جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہمیں ایک جسم بھی اور دیا جائے گا، لیکن جس وقت ہم تھے اللہ تعالیٰ کے پاس اس وقت عالم ارواح میں، اور جب ہم سے عہد لیا گیا تھا الست بربکم قالوا بلی، تو مجرد ارواح تھی، اس وقت کوئی جسم نہیں تھا۔ لیکن یہ کہ وہ جو اس کے اندر مشابہت ہے کہ جیسے اس وقت بھی حضرت آدم سے لے کر ان کی نسل کے آخری انسان تک جو دنیا میں ہوگا قیامت تک، وہ سب کے سب ان کی ارواح موجود تھیں، اسی طریقے سے قیامت کے دن بھی یہ سب کے سب کھڑے ہوں گے۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ، اور تم چھوڑ آئے ہو اپنے پیچھے جن چیزوں میں کہ ہم نے تمہیں لپیٹ دیا تھا۔ یہ اصل میں کیا ہے؟ میری ایک انا ہے، میری ایک روح ہے، وہ میرے جسم میں لپٹی ہوئی ہے۔ پہلا غلاف تو یہ جسم ہے، پھر اس غلاف کے اوپر کپڑوں کا غلاف ہے، کپڑوں کے اوپر جو مکان کا غلاف ہے۔ ہم غلاف در غلاف جو ہے ہماری جو اصل حقیقت ہے، وہ جو اصل نفس الامری ہے ہماری روح، وہ در حقیقت ان غلافوں میں لپٹی ہوئی ہے۔ تو جو بھی غلاف ہم نے تم پر چڑھا دیے تھے وہ سب چھوڑ آئے ہو، وراء ظہورکم، اپنے پیچھے۔ وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء، اور ہم دیکھ نہیں رہے تمہارے ساتھ کہ تمہارے وہ سفارشی نہیں آئے جن کے بارے میں تمہیں گھمنڈ ہو گیا تھا کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں، سفارش کریں گے، تمہیں بچا لیں گے، چھڑا لیں گے ہمارے محاسبے سے، ہماری پکڑ سے۔ لقد تقطع بینکم، اب تمہارے مابین سارے رشتے ٹوٹ چکے، یعنی چاہے انہوں نے حضرت مسیح کو سمجھا ہو شفاعت کرنے والا، تو مسیح بھی اعلان برات کریں گے کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں کوئی تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا۔ کسی نے شیخ عبد القادر جیلانی کو سمجھا ہو تو وہ بھی اعلان برات کریں گے۔ باقی موہوم جو ہے لات عزا منات، وہ کس بلا کا نام ہے یہ تو ہم جانتے ہی نہیں، لیکن جن کو اولیاء اللہ کو، انبیاء کو یا ملائکہ کو اگر سمجھا گیا تھا تو وہ بھی قد تقطع بینہم، وہ سارے رشتے جو ہے وہ کٹ جائیں گے۔ قد تقطع بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون، اور اب سب ہوا ہو گئی ہیں، وہ چیزیں گم ہو گئی ہیں، تم سے جاتی رہی جن کا کہ تم ذوق کیا کرتے تھے، جن کے سہارے پر تم حرام خوریاں کر رہے تھے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، یقیناً اللہ ہی ہے کہ جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے۔ دیکھیے عالم خلق کے اندر کیا شکل ہو رہی ہے کہ دانہ زمین میں ڈالا آپ نے، وہ پھٹتا ہے، اس میں سے دو کونپلیں سی نکلتی ہیں، یا آم کی گٹھلی ہے زمین میں دبائی ہے، گٹھلی پھٹے گی، اس میں سے دو پتے نکلیں گے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ اگرچہ بظاہر خود بخود ہو رہا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے فزیکل اور کیمیکل چینجز کے یہاں پہ قوانین بنا دیے ہیں اس کے تحت ہو رہا ہے، لیکن کرنے والا کون ہے؟ فاعل حقیقی کون ہے؟ جیسا کہ شیخ عبد القادر جیلانی ہی کا نام آیا تھا رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے اپنے جو وصایا ہے ان میں بڑا پیارا جملہ لکھا ہے کہ میرے بچے، اپنے بچے کے لیے وصیت لکھی تھی، اس حقیقت کو ہر وقت مستحضر رکھنا کہ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، حقیقت میں مؤثر اور فاعل اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ تاثیر ہے تو اس کی بنا پر ہے، اس کے اذن سے ہے۔ کوئی فعل کا ارادہ تم کر سکتے ہو، لیکن فعل کا بالفعل انجام پذیر ہونا یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کے حکم سے ہوگا۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، یقیناً اللہ ہی ہے پھاڑنے والا دانے اور گٹھلی کا۔ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے، اور وہ نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ میں سے۔ مخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون، وہ ہے اللہ، لیکن تم کدھر بچلے جا رہے ہو، کدھر تم الٹے جا رہے ہو، اس اللہ کو پہچانو۔ فالق الاصباح، اب یہ فلق دوسرا بھی ہے، وہ ہے صبح کا پھاڑنے والا، رات کی سیاہی کا پردہ چاک کر کے سپیدہ سحر کو نمودار کرنے والا۔ یہ بھی خود بخود ہو رہا ہے، زمین کی گردش ہے جو بھی ہے اس کے تحت ہو رہا ہے، لیکن یہ بھی یہ نہ سمجھے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے تصرف کے بغیر اور اس کی تدبیر کے بغیر ہے، بلکہ یہی ہوگا فالق الاصباح، صبح کی روشنی کا پھاڑنے والا۔ وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، اب دیکھیے یہ ہے وہ آلاء اللہ جن کے حوالے سے اللہ کی عظمت، اللہ کی صفات، اللہ کی قدرت، ان سب چیزوں کو نمایاں کیا جا رہا ہے۔ التذکیر بآلاء اللہ۔ وجعل اللیل سکنا، اس نے بنا دیا ہے رات کو سکون کی جگہ، سکون کا وقت۔ والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو اس نے بنا دیا حساب کے لیے، وہ حساب کا ایک نظام ہے جس کے تحت چل رہے ہیں، اسی سے دن وجود میں آ رہے ہیں، رات وجود میں آ رہی ہے، اسی سے مہینے وجود میں آ رہے ہیں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم،
یہ اندازہ ہے مقرر کیا ہوا اس ہستی کا جو العزیز ہے اور العلیم ہے، زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہی ہے کہ جس نے ستاروں کو بنا دیا ہے تمہارے لیے کہ ان سے تم راستہ پاؤ۔ اندھیری راتوں کے اندر قافلے چلتے تھے تو ستاروں سے وہ سمت معین کر کے چلتے تھے، اسی طریقے سے جہاز رانی ہوتی تھی سمندر میں تو آپ کو معلوم ہے ستاروں ہی سے وہ اپنا رخ معین کرتے تھے۔ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم ان ستاروں سے راستہ پاتے ہو۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے تو اپنی آیات کو واضح کر دیا، اس کی تفصیل بیان کر دی، کھول کھول کر بیان کیا ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں یا جو علم حاصل کرنا چاہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور وہی ہے کہ جس نے تمہیں اٹھایا ایک جان سے۔ یہ سب جو ہے ظاہر بات ہے کہ ایک جان سے بنا ہے، جو بھی پوری کی پوری یہ جو نسل انسانی بنی ہے وہ ایک جان سے بنی ہے۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مراد حضرت آدم علیہ السلام ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی حقیقت ہے ایوولوشن تھیوری میں تو اس کو آپ ٹریس کریں اور امیبا تک لے جائیں، وہ بھی ایک جان ہے۔ اس جان سے ہی پھر مختلف ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے، اس میں پہلے کوئی سیکس نہیں تھا، پھر ہوتے ہوتے سیکس ظاہر ہوا، تو اسی سے خلق منہا زوجہا والی بات جو ہے، اور اس پر ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے قرآن اور علم جدید جو ان کی کتاب ہے اس میں بہت عمدہ تحقیق ان کی ہے، اور مولانا منصر اصلاحی صاحب نے بھی اس کی تصویر کی ہے۔ تو جن لوگوں کو دلچسپی ہو اس کتاب کا مطالعہ کریں کہ یہ ایک جان سے پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے۔ فمستقر ومستودع، اس نے بنایا تمہیں ایک جان سے، لیکن پھر یہ کہ تمہارے لیے ایک تو مستقل ٹھکانہ ہے اور ایک ہے کچھ دیر کے لیے امانت کے طور پر رکھے جانے کی جگہ۔ اب یہ مستقر کیا ہے، مستودع کیا ہے، اس پر 3 قول ہیں مفسرین کے۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ مستقر تو ہے دنیا، جہاں ہم آئے ہیں، اب مجھے یہاں 66 برس ہونے کو آئے ہیں، میں یہاں اس دنیا میں ہوں، لیکن مستودع کیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے جو میں رہا ہوں اپنی والدہ محترمہ کے بطن میں رہا ہوں، تو وہ رحم مادر جو ہے وہ مستودع تھا، کچھ دیر کے لیے وہاں امانتاً انسان رہتا ہے اور پھر وہ دنیا میں آتا ہے، وہ مستقر ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ مستقر تو آخرت ہے اور قبر ہے مستودع، قبر میں رکھا جاتا ہے انسان کو، اور یہ گویا کہ عالم برزخ جو ہے یہ عارضی ودیت کرنے کی جگہ ہے، عارضی طور پر امانتاً رکھنے کی جگہ ہے، پھر جانا ہے۔ مستقر جو ہے وہ آخرت ہے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ مستقر آخرت ہے اور مستودع دنیا ہے، دنیا میں جو وقت ہم گزار رہے ہیں یہ آخرت کے مقابلے میں بہت ہی عارضی ہے۔ اس حوالے سے اسے بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ بہت ہی عارضی سی امانت کی جگہ ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم نے تو اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے اور تفصیل بیان کر دی ہے ان لوگوں کے لیے جو تفقہ سے کام لیں، غور کریں، سوچیں، سمجھیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی ہے کہ جس نے اتارا ہے آسمان سے یا بلندی سے پانی۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم نے نکال دیا اس کے ذریعے سے ہر شے کی نباتات، اگنے والی ہر شے جو ہے نباتات زمین سے نکالی۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ، تو ہم نے اس کے ذریعے نکالے اس میں سے خضرا، سرسبز کھیتی، نخرج منہ حبا متراکبا، جس میں سے ہم نکالتے ہیں کہ جو دانے ہیں ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں۔ اب سٹرا ہے تو چاہے وہ کوئی کسی بھی یعنی اس کا ہے اناج کا، اب کس طریقے سے کہ دانے کے اوپر دانا چڑھا ہوا ہوتا ہے، حبا متراکبا، یہ دانے ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ومن النخل من طلعها قنوان دانیۃ، اور کھجور کے گابھے میں سے گوشے ہوتے ہیں کہ جو لٹکتے ہوئے ہوتے ہیں۔ وجنات من اعناب، اور باغات ہم نے بنا دیے ہیں جو کہ کھجور انگوروں کے ہیں۔ والزیتون، اور زیتون، والرمان، اور انار، مشتبہ وغیر متشابہ، ایسے بھی جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں رنگ میں، روپ میں، شکل میں، اور ایسے بھی ہیں کہ جن میں کچھ فرق ہے۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، ذرا غور سے دیکھا کرو اس کے ثمر کو جبکہ وہ پکتا ہے، کیسا تدریجاً اس کے اندر ابھی بڑا کچا پھل ہے، پھر اس کے اندر وہ پکنے کا عمل اس طرح تدریجاً ہو رہا ہے۔ انظروا الی ثمرہ، ان ثمرات کو دیکھا کرو، اذا اثمر، جبکہ وہ پکتے ہیں، پھل لاتے ہیں، وینعہ، اور اس کے پکنے کو بھی دیکھو، اذا انع، یہ گویا کہ یہاں محذوف ہوگا، وینعہ اذا انع، انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، دیکھو اس کے پھل لانے کو جبکہ وہ پھل لائے، وینعہ اذا انع، اور اس کے پکنے کو دیکھو کس طرح تدریجاً وہ پکتا ہے۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں یا جو ایمان رکھتے ہوں۔
جن کے پاس تھوڑا ایمان ہے ان آیات پر غور کریں گے، ایمان بڑھ جائے گا، ایمان میں اضافہ ہوگا، زادتہم ایمانا، اور جن کے دلوں میں طلب ہدایت ہے انہیں انہی نشانیوں سے ایمان کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ وجعلوا للہ شرکاء الجن، اور انہوں نے اللہ کے شریک بنا دیا جنات کو، وخلقہم وخرقوا لہ بنینا، حالانکہ اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا ہے، جیسے انسانوں کو پیدا کیا جنات کو پیدا کیا۔ فرق صرف یہ ہے کہ جنات کو آگ سے پیدا کیا، اور جنات جو ہے اپنی طبعی طور پر اس کائنات میں بہت دور تک ان کی رسائی ہے۔ ہم جہاں بڑے بڑے راکٹ جو ہیں بلینز اور بلینز آف ڈالرز کے لیے ایک بناتے ہیں، اور پھر اس کی ایک جو ہم گاڑی بنائی ہے اور وہ جاتی ہے اور دوڑتی ہے اور آتی ہے، شٹل ہے، اور اس پر کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، یہ تمام جو ہے جنات کے لیے یہ سارا علاقہ ان کی آمد و رفت کے لیے وہ اپنی طبعی صلاحیت کے بنا پر جاتے آتے رہتے ہیں، جس میں کہ ہمیں جانے کے لیے یہ ساری کچھ ایجادات جو ہیں وہ کرنی پڑی ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال وہ بھی ہے تو مخلوق، جیسے کہ فرشتے ان سے بھی آگے پیچھے ہیں لیکن ہیں وہ بھی مخلوق، فرشتے بھی مخلوق ہیں، جنات بھی مخلوق ہیں، انسان بھی مخلوق ہیں۔ وجعلوا للہ شرکاء الجن، انہوں نے شریک بنا لیا جنات کو اللہ کے ساتھ، وخلقہم، اس نے ان کو پیدا کیا ہے، وخرقوا لہ بنین وبنات، اور اس کے لیے انہوں نے گھر لیے ہیں بیٹے اور بیٹیاں۔ حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا دیا گیا، حضرت عزیر کو بیٹا بنا دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کو کہہ دیا گیا وہ بیٹیاں ہیں، بغیر علم، بغیر اس کے کہ کوئی علمی سند ہو، کوئی بنیاد ہو، کوئی دلیل ہو۔ سبحانہ و تعالی عما یصفون، وہ پاک ہے اور بہت بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، یہ لفظ آ چکا ہے سورہ بقرہ میں، کریشن ایکس نہیلو، عدم محض سے وجود میں لانے والا، وہ ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کو وجود میں لایا ہے عدم محض سے۔ انا یکون لہ ولد، اس کے اولاد کیسے ہو سکتی ہے، ولم تکن لہ صاحبہ، جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں، کوئی جوڑو نہیں، تو اولاد کیسے ہو جائے گی۔ وخلق کل شیء، اور اس نے تو ہر شے کو پیدا کیا ہے، ایک خالق ہے باقی سب مخلوق ہیں، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس کی مخلوقات میں سے کوئی شے اس کی نگاہوں سے ایک لمحے کے لیے بھی اوجھل نہیں ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، وہ ہے اللہ تمہارا رب۔ اصل میں یہ انداز سمجھ لیجئے کہ چونکہ جو یہ مشرکین مکہ اور عرب تھے وہ اللہ کو مانتے تو تھے، اصل میں اس کی صفات کمال، اس کی قدرت، اس کی عظمت، اس کے بارے میں ان کا ذہن کچھ جو ہے محدود ہو گیا تھا، ورنہ اللہ کے منکر تو وہ نہیں تھے۔ ذالکم اللہ ربکم، دیکھو جس اللہ کو تم مانتے ہو وہ ہے وہ اللہ جس کی یہ شان ہے، تم نے اس کی اصل حقیقت کو نہیں پہچانا، تم نے اس کو جو ہے بہت ہی کمزور اور ضعیف سی کچھ شخصیت سمجھا ہے کہ جس کے اوپر کوئی دباؤ ڈال کر بھی اپنی بات منوا لے گا، تم نے سمجھا جیسے کہ تمہاری کوئی بچی آ جائے اور تم سے کچھ چیز مانگے، اگر تم دے سکتے ہو تو ضرور دے دیتے ہو، ایسے ہی اس کی بچیاں بھی ہیں، یہ فرشتے جو ہیں جس کی سفارش کریں گی وہ جو ہے سب بخش دیے جائیں گے۔ یہ تم نے اپنے اوپر قیاس کر لیا ہے اللہ تعالیٰ کو، اس کی قدرت، اس کی عظمت، اس کا وراء الورا ہونا، اس کا بکل شیء علیم ہونا، اس کا علی کل شیء قدیر ہونا، اس کا ہر جگہ پر موجود ہونا، اس کا تم تصور نہیں کر پا رہے۔ ذالکم اللہ ربکم، وہ ہے اللہ تمہارا رب جس کو ہم اس طرح بیان کر رہے ہیں۔ لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، خالق کل شیء، وہ ہر شے کا بنانے والا، پیدا کرنے والا ہے، فاعبدوہ، بس اسی کی بندگی اور پرستش کرو، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر شے کا کارساز وہی ہے، کوئی تمہارے لیے کارساز نہیں۔ لا تتخذوا من دونی وکیلا، میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز نہ سمجھنا۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اسے نگاہیں نہیں پا سکتی، کیوں؟ هو اللطیف، وہ اتنا لطیف ہے، اتنا لطیف ہے، اتنا لطیف ہے کہ تمہاری نگاہیں اسے نہیں پا سکتی، نہیں دیکھ سکتی۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، وہ تمہاری نگاہوں کو پا لیتا ہے، جو اس لیے کہ وہ خبیر ہے، وہ باخبر ہے۔ تو لطیف اور خبیر کے جو دو یہاں اسماء آئے ہیں وہ در حقیقت اس نوعیت سے کہ وہ تو اتنی لطیف ہستی ہے۔ چنانچہ شب معراج میں بھی آیا حضور نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا، اس میں کچھ اختلاف ہے۔ حضرت علی کی رائے یہ ہے کہ دیکھا، حضور نے اللہ کو دیکھا، لیکن حضرت عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی رائے یہ ہے کہ نہیں، اور حضرت عائشہ کا قول یہ ہے نور انا یرا، تو نور ہے، اسے دیکھا کیسے جائے گا؟ تو وہ اتنی لطیف ہستی ہے کہ اس کا دیکھنا ہماری نگاہوں سے ہم نہیں دیکھ سکتے، دل کی آنکھ سے دیکھ سکتے، دل کی آنکھ سے محمد رسول اللہ دنیا میں بیٹھ کر بھی دیکھ سکتے تھے، لیکن ان آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں ہے۔
جیسے کہ حضرت موسیٰ نے جب استدعا کی تھی رب ارنی انظر الیک، تو صاف کہہ دیا کہ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ لا تدرکہ الابصار، اسے نگاہیں نہیں پا سکتی، ادراک نہیں کر سکتی اس کا تمہاری نگاہیں، وہو یدرک الابصار، وہ تمہاری نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے تمہیں، ہر چیز تمہاری جو ہے وہ اس کے سامنے آیا ہے، وہو اللطیف الخبیر۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، دیکھو تمہارے پاس آ چکی ہیں بصیرت افروز باتیں تمہارے رب کی طرف سے، فمن ابصر فلنفسہ، تو جو کوئی دیکھے گا، آنکھیں کھولے گا، حقائق کا مواجہہ کرے گا، حقیقت کو تسلیم کرے گا، تو وہ اپنے بھلے کے لیے، فلنفسہ، ومن عمی فعلیہا، اور جو کوئی اندھا بن جائے گا، آنکھیں بند کر لے گا، حقیقت کو نہیں دیکھنا چاہے گا کسی تعصب کی وجہ سے، ہردرمی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، تو اس کا سارا وبال اس پر آئے گا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور بہرحال میں تمہارا کوئی نگران نہیں ہوں، میں تمہارے اوپر کوئی ٹھیکیدار نہیں ہوں، میں تمہاری طرف سے جواب دہ نہیں ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم اپنی آیات کو گردش میں لاتے ہیں، وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، تاکہ یہ پکار اٹھے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا۔ درستہ اصل میں عربی زبان میں آتا ہے درس یدرسو، لکھنا مٹانا، لکھنا مٹانا۔ جیسے بچے شروع میں جب کوئی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو تختی ہے، تختی لکھی پھر دھو دی، پھر لکھی پھر دھو دی۔ اب تو خیر تختی وقتی شاید آج لوگوں کے ذہنوں سے نکل گئی ہوگی باتیں، آج کا بچہ کیا سمجھے گا تختی کس بلا کا نام ہے۔ یا سلیٹ ہوتی تھی، اب اس میں کچھ کیا پھر دھو دیا، پھر کچھ لکھا پھر صاف کر دیا۔ تو یہ ہے کہ کسی کو پڑھانے کے لیے تدریجاً بار بار درستہ، اے نبی آپ نے خوب بار بار ہر طرح سے، ہر اعتبار سے، ایک پھول کا مضمون ہے تو 100 رنگ سے باندھوں، آپ نے بات سمجھا دی۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، تاکہ واضح کر دیں ہم اس کو ہر طرح سے ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہیں یا جو علم رکھتے ہیں۔ اتَّبِعْ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِن رَّبِّکَ، اب دیکھیے یہاں پر میں نے آپ سے کہا تھا کہ بار بار حضور سے خطاب آئے گا، لیکن یہ خطاب صرف حضور سے نہیں ہوتا، یہ حضور کی وساطت سے امت کے لیے بھی، اہل ایمان کے لیے بھی۔ لیکن مکی صورتوں میں آپ کو 2/3 قرآن میں براہ راست خطاب مسلمانوں سے بہت کم ملے گا، شاذ۔ یہ خطاب جو ہے چونکہ جب امت کی شکل بنی ہے مسلمانوں کی، وہ تعبیر قبلہ کی بات بنی، اب امت ہے۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ پھر خطاب، پھر تو ایک سورہ حجرات جو ہے 18 آیتیں 5 دفعہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، لیکن یہ کہ آپ کو اتنی لمبی لمبی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا ملے گا ہی نہیں۔ اہل ایمان سے بھی جو کہا جا رہا ہے وہ حضور سے واحد کے صیغے میں، اتبع ما اوحی الیک من ربک، پیروی کرو اس کی جو وحی کیا جا رہا ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے۔ اور یہ صرف حضور کو نہیں، سب کے لیے۔ لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور ان مشرکوں سے ذرا کنارہ کشی کیجئے، ذرا اپنا چہرہ ان کی طرف سے آپ پھیر لیجئے، زیادہ ان کے حال پر توجہ نہ دیجئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے، اگر اللہ کو جبری اختیار کرنا ہوتا اپنا اور بالجبر ان کو ایمان پر لانا ہوتا تو سب کو ایمان پر لے آتا۔ وما جعلناک علیہم حفیظا، اور دیکھیے اے نبی ہم نے آپ کو ان پر داروغہ، نگران، ذمہ دار، ٹھیکیدار نہیں بنایا ہے، آپ کا کام ہے حق کو واضح کر دینا۔ انذر بہ، ذکر بہ، بشر بہ، اس قرآن کے ذریعے بشارت دیتے رہیے، قرآن کے ذریعے خبردار کرتے رہیے، قرآن کے ذریعے تذکیر کرتے رہیے، آپ کا کام یہ ہے۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، یاد دہانی کرائیے، اس لیے کہ آپ یاد دہانی کرانے والے ہیں، آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہیں۔ وما انت علیہم بوکیل ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ اب یہاں مسلمانوں سے خطاب ہے، لیکن دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا نہیں، یہ خاص ہے قرآن کے اسلوب کو سمجھنے کے لیے۔ اور مت گالیاں دو ان کو، برا بھلا کہو ان کو جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، یعنی کوئی جوشیلا نوجوان مسلمانوں میں سے اور وہ گالیاں دینی شروع کر دے لات اور عزا اور منات کو، کیا ہے یہ، کچھ نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ ان کے وہ محترم انہوں نے جو بھی گھڑے ہوئے ہیں، ان کے ذہنوں میں ان کی عظمت ہے، ان کی عقیدت ہے، خام خواہ وہ جوش میں آ کے، غصے میں آ کے اب اللہ کو گالیاں دینے لگیں گے، تو اس سے یہ کہ خام خواہ اس طرح کا اشتعال آمیز انداز اختیار نہ کرو۔ ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، مت گالیاں دو یا برا بھلا کہو انہیں جنہیں یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، تو اللہ کو گالیاں دینے لگ جائیں گے زیادتی کے اندر آ کر، زدم زدہ میں آ کر، بغیر علم کے۔ کذالک زینا لکل امۃ عملہم،
اسی طرح ہم نے ہر قوم کے لیے اس کے عمل کو مزین کر دیا ہے، وہ اسی میں خوش ہے، مگن ہے. ہمارے آباء و اجداد کی مورتیاں ہیں، یہ دیویاں ہیں، دیوتا ہیں، اس میں مگن ہے، ان کے احساسات ہیں، ان کے جذبات ہیں. سمجھاؤ ضرور، انذار کرو، تبشیر کرو، تذکیر کرو، تبلیغ کرو، نصیحت کرو، سب کچھ کرو، لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ گالم گلوچ نہیں اور ان کے معبودوں کو برا بھلا کہنا نہیں. ثم الی ربہم مرجعہم، پھر ان کے رب ہی کی طرف ان سب کو لوٹنا ہے. فینبئہم بما کانوا یعملون، وہ ان کو جتلا دے گا جو کچھ کہ وہ کرتے رہے تھے. واقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور وہ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں. وہی آ گیا جو عمود ہے اس سورہ مبارکہ کا. کچھ عرصے سے کچھ رکوعوں سے اس کا تذکرہ نہیں آیا تھا، اب پھر بڑے شد و مت کے ساتھ وہی بات، دکھاؤ ہمیں معجزہ، دکھاؤ ہم ایمان لے آئیں گے. کیوں نہیں دکھاتے معجزہ؟ نبوت کا دعویٰ ہے، رسالت کا دعویٰ ہے، عام دعویٰ تو نہیں کر رہے ہو تم، کیوں نہیں کوئی معجزہ دکھاتے؟ جب خود کہتے ہو کہ موسیٰ نے دکھائے، عیسیٰ نے دکھائے، فلاں نے دکھائے، قوم سمود کو دکھا دیا گیا معجزہ، تو آخر کیا قیامت آ گئی؟ ہمیں کیوں نہیں معجزہ دکھاتے؟ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور اپنے عوام پر اثر ڈالنے کے لیے قسم، خدا کی قسم ہے محمد ہم ایمان لے آئیں گے، آپ دکھائیے تو صحیح ایک دفعہ معجزہ. کیا بگڑتا تھا ان کا قسمیں کھانے میں؟ اقسموا باللہ جہد ایمانہم، وہ اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں اپنی پوری قوت کے ساتھ، شد و مت کے ساتھ. لئن جاءتم آیۃ لیؤمنن بہا، اگر آیت آ جائے، نشانی آ جائے، معجزہ دکھا دیا جائے، وہ لازماً ایمان لے آئیں گے. قل انما الآیات عند اللہ، کہہ دیجئے نشانیاں تو سب اللہ کے اختیار میں، میرے اختیار میں نہیں. اللہ کا فیصلہ وہ نہیں دکھانا چاہتا. اب اس میں جو اثر پڑ سکتا تھا اہل ایمان پر، اس کا جواب ہے آگے. وما یشعرکم، اے مسلمانوں تمہیں کیا پتا ہے، انہا اذا جاءت لا یؤمنون، جب وہ نشانی آ جائے گی تب بھی یہ نہیں مانیں گے، لیکن ان کی مہلت ختم ہو جائے گی، پھر وہ عذاب فوری طور پر آ جائے گا. ابھی در حقیقت اس میں خیر ہے، اس میں بھلائی ہے، اسی میں ان کے لیے اپنے اوپر سختی جھیل لو، اپنے اوپر جو بھی اس وقت تنگی آ گئی ہے، ضیق ہے، اس کو برداشت کرو، لیکن یہ کہ یہ چیز ان کے قوم کے حق میں، لوگوں کے حق میں مفید نہیں ہوگی. اور اب جو آیت آئی ہے وہ بہت ہی اہم ہے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم ان کے دلوں کو الٹ دیں گے، ان کی نگاہوں کو الٹ دیں گے، اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے پہلی مرتبہ. دیکھیے یہ قاعدہ قانون اب اچھی طرح سمجھ لیجئے جو سورہ بقرہ کے شروع ہی میں آ گیا تھا پہلے رکوع میں. انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو صلاحیتیں دی ہیں، اگر وہ اس کو استعمال کرے گا تو اس صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے. آپ علم جو ہے لوگوں کو سکھائیں گے، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. آپ آنکھ کا استعمال کریں گے، آنکھ کی بصارت برقرار رہے گی. پٹی باندھ دیجیے آنکھ پر، 2-4 مہینے تک پٹی بندھی رہے، بصارت ظاہر ہو جائے گی. اس جوڑ کا کام ہے کہ یہ چلے، حرکت کرے. اس کے اوپر آپ پلاسٹر لگا دیجیے، کئی مہینے لگا رہے، اس کی حرکت ختم ہو جائے گی، لاک ہو جائے گی. جو صلاحیت اللہ نے دی ہے اس کا استعمال نہیں ہوگا تو وہ ہوتے ہوتے وہ صلاحیت پھر زائل ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، سلب ہو جاتی ہے. ایک باطنی صلاحیت ہے حق کو پہچاننے کی. میرے اندر وہ صلاحیت ہے، مجھ پہ حق منکشف ہوا اور میرے دل نے گواہی دی حق ہے، میں نے اس کو دیکھنے سے انکار کر دیا، نہیں مانوں گا میں، ضد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، ہردرمی کی وجہ سے. اب اس کے بعد دوبارہ پھر کہیں وہ حق کی ایک چنگاری سی روشن ہوئی، اب اس کا اثر آپ پر کم ہوگا، اس کے اثرات جو ہیں وہ کم ہوں گے. ہوتے ہوتے وہ شکل ہو جائے گی کہ اب سرے سے وہ حق کے پہچاننے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے گی. اس کو کہا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعت پر اور ان کی آنکھوں کے آگے پردے ڈال دیے، اس لیے کہ اب مہر ہو گئی، جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن. اب اس انتہا کو پہنچ چکے ہو تم کہ یہاں سے واپسی کا کوئی امکان نہیں. ہر معاملے میں کوئی ایک وقت ہوتا ہے کہ ابھی آپ واپس جا سکتے ہیں، کوئی پسپائی کوئی اختیار کر سکتے ہیں، کوئی واپس جا سکتے ہیں، کوئی شرافت کے ساتھ کہیں جو ہے وہ آپ ریٹریکٹ کر سکتے ہیں اپنے سٹیپس کو. ایک حد کے بعد پھر ممکن نہیں ہوتا. اسی کو یہاں کہا ہے کہ چونکہ جب پہلی مرتبہ حق ان پر منکشف ہو گیا، اللہ نے حجت قائم کر دی، حق منکشف ہو گیا، پہچان لیا ان کے دل نے، ان کی روح نے کہ بصیرت باطنی نے کہ یہ حق ہے، تو فوراً مان لیتے تو خیریت تھی. چونکہ انہوں نے نہیں مانا تو اب تو ہم ان کے دلوں کو الٹ دیں گے، 100 معجزے بھی دیکھ لیں گے تو یہ ایمان نہیں لائیں گے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ،
ہم الٹ دیں گے ان کے دلوں کو بھی، ان کی نگاہوں کو بھی، کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، جیسے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے پہلی مرتبہ۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ان کو چھوڑ دیں گے اپنی سرکشی کے اندر بڑھتے چلے جائیں۔ یہی وہ لفظ آ گیا جو شروع میں سورہ بقرہ کے آ چکا ہے، باطنی اندھاپا جو ہے، ایک ہے عین میم یہ آنکھوں کا اندھا ہو جانا، ایک ہے عین میم ہے دل کا اندھا ہو جانا۔ ہم چھوڑ دیں گے یہ باطنی جو ان کی ذہنی، نفسیاتی اور اخلاقی جو ان کی گمراہیاں ہیں اور جو اندھیارے ہیں ان میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اب پھر خطاب ہو رہا ہے، اگر ہم ان کے اوپر فرشتے اتار دیتے، یعنی ان کو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتہ آیا، فرشتوں کی فوجیں اتار سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں کہ فرشتہ آسمان سے اتر رہا ہے۔ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ، اور خواہ ان سے موت مردہ جو ہے قبروں سے نکل کر بات کرتے ہیں۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہر چیز ہم لا کر ان کے سامنے رو کر دیتے، جمع کر دیتے۔ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تب بھی یہ نہیں ہے ایمان لانے والے الا یہ کہ اللہ چاہے۔ تو اللہ چاہے اور کسی کے اندر اس کی اگر طلب ہے تو اللہ تعالیٰ ان معجزوں کے بغیر بھی لوگوں کی آنکھیں کھول رہا ہے۔ جو ایمان لائے ہیں وہ معجزے دیکھ کر تو نہیں لائے، وہ طالب حق تھے، انہیں حق جو ہے مل گیا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ جاہلوں پر مشتمل ہے، اور جاہل سے مراد جذباتی لوگ جو عقل سے کام نہیں لیتے بلکہ اپنے جذبات کے اندر کے آلہ کار بن جاتے ہیں۔ اگلی آیت جو ہے یہ بھی بہت اہم ہے، ایک فلسفہ دین کے اعتبار سے، بلکہ فلسفہ تحریک، دعوت و تحریک کے اعتبار سے بہت اہم ہے۔ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنا دیے انسانوں اور جنوں میں سے شیطان کو، ہم نے بنا دیے۔ سوچیے، غور کیجیے، نبی کے لیے تو مدد چاہیے تھی، کیوں شیطان اٹھا دیا اللہ نے ان کے خلاف؟ اس کا فلسفہ بیان ہو رہا ہے۔ اگر کشاکش حق و باطل نہ ہو تو تمیز کیسے ہوگی کون واقعی حق پرست ہے اور کون ایسا ہی، کون واقعی محبت کرتا ہے اللہ سے اور کون دودھ پینے والا مجنوں ہے؟ وہ نام کا ہی صرف محبت کر رہا اور ایمان کیسے پتہ چلتا؟ یہ تو آزمائش کے لیے ہے دنیا بنائی گئی ہے۔ اگر شر کا وجود ہی نہ ہو، خیر ہی خیر ہو، تو آزمائش کہاں ہوگی؟ لہذا اس کو ہم کرتے ہیں خود۔ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ تو تمہارے لیے چیلنج ہے، اہل ایمان کے لیے چیلنج ہے۔ ان کے مرتبے اونچے ہوتے ہیں، جو جتنا سفر کر رہا ہے، جو جتنی استقامت دکھا رہا ہے، جو جتنا ایثار کر رہا ہے، اتنے ہی تو اس کے رتبے بلند ہوں گے، ورنہ کیسے حفظ مراتب ہوگا؟ کیسے معلوم گا ہوز ہو کس کا کیا مقام ہے؟ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہم نے خود اٹھائے، ہم نے بنائے ہر نبی کے لیے دشمن شیاطین الانس والجن، شیاطین جن و انس، یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، وہ ایک دوسرے کو اشاروں کنایوں میں وحی سے وہ ایسی باتیں، ملمہ کی ہوئی باتیں، فریب والی باتیں جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو گمراہ اور کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے لیے اور سپورٹ کرنے کے لیے۔ وہ جو جن ہے شیطان، وہ آ کر اس انسان شیطان کے کان میں پھونک مارتا ہے، ابھی ذرا تم اور صبر کرو، ابھی اور دیکھو کہیں تم پھسل نہ جانا، دیکھنا کہیں تم حق کو قبول نہ کر لینا۔ تو یہ ان کا آپس میں جو ہے گٹھ جوڑ، اس لیے کہ ہم نے خود ان کو یہ چھوٹ دی ہے۔ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ یہ نہ کر سکتے۔ ظاہر بات ہے کہ کائنات میں کوئی پتا بھی اللہ کے اذن کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ ابو جہل کی کیا مجال تھی کہ حضرت سمیہ کو شہید کر دیتا؟ ہے کون وہ؟ لیکن یہ تو اللہ کی طرف سے اجازت ہے، اس کا ہاتھ سر ہو جاتا، وہ ہاتھ جو اٹھا ہے برچا لے کر ان کی شرمگاہ میں مارنے کے لیے، تو کیا وہ ہاتھ وہیں کا وہیں شل نہ ہو جاتا اللہ کے حکم سے؟ لیکن نہیں، اذن رب ہے، ٹھیک ہے، ہماری اس بندی کو آزما لو جتنا آزمانا ہے، لیکن جتنا تم آزما رہے ہو تمہیں کیا اندازہ ہوگا اس کے رتبے جو ہے ہمارے ہاں کتنے بلند سے بلند ہوتے چلے جا رہے ہیں، تم کیا جانتے؟ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے، میری بیوی رو رہی ہوگی، میرے بچے رو رہے ہوں گے کہ ہمارا باپ جو ہے وہ شہید کر دیا گیا، کاش وہ جان سکتے کہ مجھے میرے رب نے کیا میرا اعزاز فرمایا ہے، میں یہاں کس عیش و آرام میں ہوں۔ ان کے رونے کا کیا سوال، وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو چھوڑیے آپ ان کو، جو یہ افتراء کر رہے ہیں کرنے دیجیے، یہ ہماری سنت ہے، ہمارا طریقہ ہے، ہمارا فلسفہ یہی ہے۔
وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، تاکہ مائل ہو جائیں ان کی طرف ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہاں دیکھیے اصل میں کیا بات ہے، جیسے الیکٹروسس ہوتا ہے، پانی کو الیکٹرولسس جب ہوتا ہے، ایک پازیٹو ایک نیگیٹو، اب وہ جو آئنز ہیں وہ ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کی کشاکش رکھی ہے، اس کشاکش کا نتیجہ کیا ہے؟ آئونائزیشن ہو جائے گی، حق اور باطل کا جو ہے، حق والے ادھر کو جمع ہو جائیں گے، باطل والے ادھر جمع ہو جائیں گے۔ اور اس کے لیے جو ہے یہ اس معاشرے کے اندر، انسانی معاشرے کے اندر یہ تقسیم، یہ تمییز، جیسے کہ ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہ خبیث اور طیب جو ہے گڈمڈ ہوئے ہیں، یہ آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، امتحانات آتے ہیں، تو خبیث علیحدہ اور طیب علیحدہ، منافق علیحدہ، صاحب ایمان علیحدہ۔ تو فرمایا لِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تاکہ ان کی طرف، ان شیاطین جن و انس کی جو باتیں ہیں پھیلائی ہوئی، ان کی طرف متوجہ ہو جائیں، مائل ہو جائیں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ وہ اس کو پسند بھی کریں، اور پھر وہ جو بھی اپنے برے اعمال کا جو انبار جمع کرنا چاہتے ہیں جمع کر لیں، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا، پھر وہی سوال اسی طرح میں نے کہا تھا، سرچنگ کوسچن، کیا تم چاہتے ہو میں اللہ کے سوا کسی کو حکم بناؤں اپنا؟ اب پس منظر میں وہ ہے کہ اللہ کو مانتے تھے، تم کیا چاہتے ہو؟ جسے تم مانتے ہو میں نے تو اس کو اپنا رب بنایا ہے بس، باقی جو تم نے گھر لیے ہیں اس کے لیے کوئی سند ہو تو پیش کر لو، تو میں کسی اور کو ماننے کو تیار نہیں۔ ایک جگہ آیا ہے قُلْ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں پوچھتا اس کو، جب میں اللہ کو پوچھتا ہوں، اس کی پرستش کرتا ہوں، تو اللہ کے بیٹا ہوتا تو میں کیوں نہ پوچھتا اس کو؟ نہیں ہے اللہ کا بیٹا۔ یہ ہے در حقیقت قرآن مجید کا انداز سمجھانے کا، بڑا فطری، اس میں منطق کم اور جذبات سے اپیل ہے، درون بینی انٹراسپیکشن کی طرف دعوت ہے۔ اپنے دل میں جھانکو، ذرا غور کرو، اپنے گریبان میں منہ ڈالو، سوچو، غور کرو، تمہیں خود یہ حقیقتیں جو ہے نظر آ جائیں گی۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا، تو کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا منصف اور حکم بنا لوں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، جبکہ وہ تو وہ ہے کہ جس نے تمہاری طرف ایک بڑی مفصل کتاب نازل کر دی ہے، کتنی واضح کتاب نازل کر دی ہے۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ، اور جنہیں ہم نے کتاب دی تھی پہلے وہ جانتے ہیں، دلوں میں جانتے ہیں، زبان سے مانے یا نہ مانے، کہ یہ منزل ہے، یہ نازل کی گئی ہے من ربک، آپ کے رب کی طرف سے ہے نبی، بالحق، حق کے ساتھ، فلا تکونن من الممترین، تو ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اور آپ کے رب کی بات تو سچائی اور عدل پر مبنی ہونے کے اعتبار سے درجہ تمام و کمال کو پہنچ چکی ہے۔ تمت کلمۃ ربک، تیرے رب کی بات پوری ہو چکی، مکمل ہو چکی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اس کی ہر بات صداقت پر اور ہر بات اس کی عدل پر مبنی ہے، اور اس اعتبار سے وہ نقطۂ کمال کو پہنچ چکی ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں۔ وہو السمیع العلیم، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم پیروی کرو گے زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی، تو وہ تو تمہیں اللہ کے راستے سے لازماً گمراہ کر دے گی۔ یہ بڑی اہم آیت ہے قرآن مجید کی جدید جمہوری نظام کی نفی کے لیے۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ قرآن کہہ رہا ہے زمین کی اکثریت جو ہے، اگر تو فیصلہ کن یہی بات ہے اکثریت کدھر اقلیت کدھر، تو اکثریت تو دنیا میں ہمیشہ باطل پرستوں کی رہی ہے۔ دور صحابہ میں صحابہ کتنے تھے؟ پوری دنیا کی آبادی کے حساب سے گنتی کیجئے، لاکھ میں ایک نہیں بنے گا۔ اس حوالے سے غور کریں۔ ان تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اصل بات کیا ہے؟ ہاں ایک جگہ اکثریت آ سکتی ہے، موٹی موٹی باتیں جو دین کی ہیں وہ تو اس بنیاد پر مانی جائیں گی کہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ فرمایا ہے، یہ لینڈ مارکس ہے۔ اس کے اندر اندر مباحات کے درمیان فیصلہ اکثریت کی بنیاد پر کر لیا جائے۔
شراب حرام ہے وہ تو سرو نہیں کی جا سکتی. آپ کے ہاں کوئی دعوت ہونی ہے, کوئی تقریب ہے, اب اس میں سوچ رہے ہیں کہ کیا سرو کیا جائے, بھائی شراب تو حرام ہے, اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے, وہ تو سرو نہیں ہو سکتی. اب یہ کہ شربت جو ہے روح افزا سرو کیا جائے یا 7 اپ یا اسپرائٹ سرو کیا جائے, یہ مباحات میں سے یا اکثریت کا فیصلہ کر لیجیے, کوئی بات نہیں, جو اکثریت کی رائے ہو. لیکن ایبسولوٹ اتھارٹی اکثریت کے پاس, ساورنٹی اکثریت کے پاس, انا للہ و انا الیہ راجعون. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. ساورنٹی اللہ کے پاس رہے گی, اس کا حکم اپنی جگہ پر. باقی مباحات کے دائرے میں آپ اکثریت کی رائے پر بھی چل سکتے ہیں. ان یتبعون الا الظن, یہ نہیں پیروی کر رہے مگر صرف ظن و تخمین کی, اٹکل پچوں کی. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ, اور یہ نہیں کچھ کر رہے سوائے اس کے کہ کچھ اندازے انہوں نے مقرر کیے ہیں. ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلہ, آپ کا رب خوب واقف ہے ان سے کہ جو اس کے راستے سے بھٹک چکے ہیں. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ, اور وہ خوب واقف ہے ان سے بھی جو ہدایت کی راہ پر ہیں. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنُونَ, تو کھاؤ ان چیزوں میں سے جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو. یہ پھر وہی جو عرب کے اندر مشرکوں میں جو جاہلی تصورات تھے, توہمات تھے, تو ان کو پھر رد کرنے کے لیے, بلکہ پھر نہیں کہنا چاہیے, یہ تو مکی صورتیں ہیں, یہ کام تو ہو چکا تھا. باقی یہ کہ وہ تو جو بھی آخری پھر ٹچز تھے وہ سورہ مائدہ وغیرہ میں دیے گئے ہیں. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, یہ تم نے جو بنا لی ہیں چیزیں, اب ان کے اوپر چاہے وہ حام اور صائبہ اور یہ وسیلہ اور یہ وہ کوئی شے اللہ نے مقرر نہیں کی ہے, ان کو ذبح کرو. حلال جانور ہے, اونٹ ہے, کچھ اور ہے, اس کو حلال کر سکتے ہو, اللہ کا نام لو کھاؤ. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ, جبکہ اللہ تعالیٰ تفصیل بیان کر چکا ہے تمہارے لیے وہ ان چیزوں کی جو حرام کی گئی ہیں. یہ سورۃ النحل کے اندر بھی یہ مضمون چونکہ آیا تھا, وہ آگے چل کر پڑھیں گے 14ویں پارے میں, لہذا وہ سورت اس سے پہلے نازل ہوئی ہے, لہذا فرمایا جا رہا ہے کہ وہ تمہارے اوپر اس کی تفصیل پہلے بیان کی جا چکی ہے. الا ما اضطررتم الیہ, اس میں بھی تمہارے لیے گنجائش ہے کہ اگر اضطرار ہے, جان پر بنی ہوئی ہے, بھوک سے جان نکل رہی ہے, تو ان حرام چیزوں میں سے بھی کچھ کھا کر جان بچائی جا سکتی ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ, اور اکثر لوگ جو ہیں وہ بغیر کسی تحقیق کے, بغیر علم کے, اپنی خواہشات کی بنا پر لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں. ان ربک هو اعلم بالمعتدین, اور یقیناً تیرا رب خوب جانتا ہے ان حد سے تجاوز کرنے والوں کو. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, اور چھوڑ دو, تعلق منقطع کر لو ہر طرح کے گناہ سے, چاہے وہ کھلا ہو یا چھپا ہو. ان الذین یکسبون الاسم, یقیناً جو لوگ گناہ کماتے ہیں, سیجزون بما کانوا یقترفون, تو انہیں یقیناً بدلہ ملے گا اس کا جو وہ جمع کر رہے ہیں, جو کھتے بھر رہے ہیں برائیوں کے اور برے اعمال کے, ان کا پورا بدلہ ملے گا. ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ, اور مت کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. یہ اصل میں ایک خاص چیز ہے جو آگے آئے گی آیت نمبر 138 میں, کہ ان کے اسی قسم کے توہمات میں سے بعض جانوروں پر وہ کہتے تھے اللہ کا نام لینا ہی نہیں ہے, اس کا خاص طور پر تذکرہ ہے, یہ عام نہیں ہے یہ آیت. ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ, مت کھاؤ اس میں سے کہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ, یقیناً وہ جو ہے وہ تو گناہ ہے اس کا کھانا. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ, اور یہ شیاطین جو ہیں یہ اپنے دوستوں اور اپنے ساتھیوں کو وحی کرتے رہتے ہیں, پٹی پڑھاتے رہتے ہیں, وسوسہ اندازی کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ, اگر تم ان کا کہنا مانو گے تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے. اب ایک بڑی پیاری بات وہ کہتے تھے, آپ کو بھی اچھی لگے گی, دیکھو جو اللہ نے مارا ہے خود مر گیا, وہ تو تم نے حرام کر دیا, جو خود مارتے ہو وہ حلال ہو گیا. بات اچھی لگے گی نا. جیسے انما البیع مثل الربا, بیع بھی تو ربا کی طرح ہے, اس میں بھی نفع ہوتا ہے, اس میں بھی نفع ہوتا ہے. 10 لاکھ کسی کو دیے, 4,000 روپے ماہانہ لے رہے ہیں, جائز ہے. 10 لاکھ کا مکان کسی کو کرائے پر دیا, 4,000 روپے ماہانہ لے رہے ہیں, جائز. یہ جائز ہے اور وہ ناجائز ہے اگر نقد لے رہے ہیں. تو یہ جو اشکالات ہوتے ہیں مذاہب جو ہیں بڑے دل نشین. تو اسی طریقے سے یہ کہ اللہ کا مارا ہوا ہے, یہ اللہ نے مارا, یہ مر گیا اپنی موت, اس اللہ نے مارا, یہ تو حرام ہے. اور تم جسے مارو, جسے ذبح کرو وہ حلال ہے. اب یہ بات جو ہے, لیکن یہ کہ تم یہ مجادلہ کریں گے تم سے, یہ دلیل بازی کریں گے, یہ تمہارے سامنے جو ہے اس طرح کی حرکتیں کریں گے, لیکن تم چھوڑو, انہیں دفع کرو. اب امن کا تھا میتن,
فَأَحْيَيْنَاهُ تو بنا جو کوئی تھا مردہ اور ہم نے اسے زندہ کر دیا. اس سے مراد ہے حیات معنوی اور موت معنوی. ایک شخص جو اللہ سے واقف نہیں ہے، صرف دنیا کا بندہ بنا ہوا ہے، تو وہ در حقیقت ایک انسانیت اس کی مردہ ہے. وہ حیوان کی حیثیت سے جو زندہ ہے، بحیثیت انسان وہ مردہ ہے. پھر اللہ نے اسے ہدایت دی، اس کو ایمان کی نم، اب وہ زندہ ہوا. اب امن کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا، اور پھر ہم اس کو نور بنا دے دیتے ہیں. اب وہ اللہ کی کتاب اس کے سامنے ہے، یمشی بہ فی الناس، اب اس کو لے کر وہ چل رہا ہے لوگوں کے مابین. کمم مثلہ فی الظلمات، کیا وہ شخص ان کی طرح ہو جائے گا کہ جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہو، لیس بخارج منہا، اور اس سے وہ نکلنے والا ہے ہی نہیں. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اس طرح مزین کر دیا گیا، کھبا دیا گیا ان کافروں کے لیے جو کچھ کہ یہ کر رہے ہیں. یعنی اس میں ہی مگن ہے وہ. لیکن ایک وہ شخص تھا جس کو پہلے ہوش نہیں تھا، توجہ نہیں تھی. حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، 6 سال لگ گئے. حضرت حمزہ ہے 6 سال لگ گئے، 6 سال میں ایمان لا رہے ہیں. لیکن پھر یہ ہے کہ اللہ نے ہدایت دے دی. اس کے بعد یہ ہے کہ وہ نور قرآن مجید بھی موجود ہے. اب چل رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، سرفروشیاں کر رہے ہیں. اب ایک وہ ہے جو بھٹکتے ہی رہے ساری عمر اور اسی اندھیاروں کے اندر ہی جانے دے گئے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم کھڑے کیے، لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ وہ اس کو خوب چالیں چلیں. وہی بات، شیاطین الانس والجن کو ہم نے اٹھایا. اسی طرح ہر بستی کے اندر جو سردار اور بڑے وہاں کے چودھری ہوتے ہیں، ہم ان کو چھوٹ دیتے ہیں کہ وہ کھڑے ہوں اور روکیں لوگوں کو، اور لوگوں کو ستائیں، اور لوگوں سے امتحان لیں، لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں، چالیں چلیں، تاکہ جو صاحب جوہر ہیں ان کے جوہر کھلیں، ان کے اور نکھریں، ان کے اندر کی صلاحیتیں جو ہے وہ اور اجاگر ہوں. اکابر مجرمیہا لیمکروا فیہا، تاکہ خوب چالیں چلیں. وما یمکرون الا بانفسہم، حالانکہ وہ نہیں مکر کر رہے مگر اپنی جانوں پر. سارا وبال تو اپنے اوپر لے لیں گے بالآخر. بظاہر جو کچھ کر رہے ہیں وہ، لیکن یہ کہ اس کا جب نتیجہ ان کے سامنے آئے گا، جو سمیہ اور یاسر کے ساتھ کیا ابو جہل نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جب وہ حقیقت سامنے آئے گی تب آنکھ کھلے گی. جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا. الا بانفسہم وما یشعرون، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے، نشانی سے مراد قرآن کی آیت، قرآن کی دلیل، تشبیہ، تصریف آیات نئے انداز میں، فرمایا جب بھی ان کے پاس آیت آتی قالوا لن نؤمن، وہ کہتے ہیں ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتی نؤتىٰ مثل ما اوتي رسول اللہ، جب تک کہ ہمیں بھی وہی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے دوسرے رسولوں کو دی گئی تھی، ویسے ہی حصی معجزے. اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ زیادہ واقف ہے اس سے کہ وہ اپنی رسالت کے لیے کیا جگہ، کیا محل، کیا مقام معین کرے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کے لیے یہی رکھا، وہ بھی اللہ کی حکمت کے تحت تھا. اور اب جب کہ نوع انسانی شعور کے اعتبار سے بلوغ کی عمر کو پہنچ چکی ہے، بچہ چھوٹا ہوتا ہے کھیلنے کے لیے کھلونے دیے جاتے ہیں، لیکن ذرا بڑا ہو جائے تو اسے کھلونے نہیں دیے جاتے، اب اسے حکمت سکھائی جاتی ہے، عقل سکھائی جاتی ہے، شعور سکھایا جاتا ہے، تمیز سکھائی جاتی ہے. تو وہ نوع انسانی کا دور طفولیت تھا، اس میں ابھی ان کا فہم، ان کی عقل، ان کا شعور ابھی ان کی جو ہے بلوغت کو نہیں پہنچی تھی یہ شعور کی چیزیں، لہذا ان کے لیے وہ کھلونے بھی تھے، حصی معجزات بھی تھے. اب انسان بحیثیت مجموعی نوع انسانی جو ہے عقلی بلوغ کو اور شعور کے بلوغ کو پہنچ چکی ہے، لہذا اب وہ چیزیں نہیں دکھائی جائیں گی. اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، ان قریب پہنچے گی ان مجرموں کو، ان گناہگاروں کو بہت ہی ذلت اللہ کے ہاں، وعذاب شدید بما کانوا یمکرون، اور سخت سزا اور عذاب ان کی انکاری چال بازیوں کے طفیل کے جو وہ کر رہے ہیں. فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھی چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت کے دروازے اس کے لیے کھول دے، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. یہ ایک بڑی معنوی حقیقت ہے، اس پہ غور کیجیے گا. شرح صدر، الم نشرح لک صدرک، یہ جو حضور کے لیے خاص طور پر شرح صدر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے احسان کے طور پر بیان فرمایا، الم نشرح لک صدرک. اس شرح صدر کی ہر مسلمان کو دعا کرنی چاہیے. اللہم ربنا نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام، اے اللہ ہمارے دلوں کو تو نور ایمان سے منور فرما دے اور ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے. اس کے معنی کیا ہے؟
اللہ ہمارے اندر وہ بات نہیں بصیرت پیدا کر دے کہ اسلام کی ہر چیز ہمیں ٹھیک نظر آئے، ہاں ہاں یہی تو ٹھیک ہے، یہی تو ہونا چاہیے، منطقی ہے، معقول ہے، کہیں چیز اپرائے گی نہیں۔ انسان کی فطرت جو ہے اتنی مطابقت محسوس کرے گا انسان کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا، اس لیے کہ اس کا اپنا سینہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے۔ تو یہ شرح صدر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کے بارے میں وہ طے کر دے کہ اس کو تو اب گمراہی ہی پر رکھنا ہے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، حرجاً، بہت ہی تنگ اندر سے، كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، ایسے محسوس کرتا ہے جیسے اسے آسمان پر چڑھنا پڑ رہا ہے، جیسے اونچائی پر چڑھتے ہوئے سانس پھول جاتا ہے، آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا شاید دل دھڑک دھڑک کر باہر ہی نکل آئے گا۔ یہ ہے کہ ان کو حق کا قبول کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرح صدر ہے وہ حق کو قبول کرتا ہے، تکلیف بھی آتی ہے تو بڑی آسانی سے جھیل جاتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ ذرا سا امتحان آ گیا تو معلوم ہوا کہ بس قیامت ٹوٹ پڑی، اور اب تو ایک قدم اور اٹھانا جو ہے، اور جس کو ہم کہتے ہیں قدم من بھر کے، پاؤں جو ہے من بھر کے ہو گئے، بوجھل ہو گیا انسان، وہ بات نہیں۔ فرمایا کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اور اسی طریقے سے اللہ تعالی عذاب یا گندگی ڈال دیتا ہے ان پر جو ایمان نہیں لاتے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ ہے تیرے رب کا سیدھا سیدھا راستہ۔ قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، ہم نے اپنی آیات خوب تفصیل سے بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو تذکر اخذ کرنا چاہیں، نصیحت حاصل کرنا چاہیں، ہدایت حاصل کرنا چاہیں۔ لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے سلامتی والا گھر ہے ان کے رب کے پاس، جنت کے لیے یہ دوسرا لفظ ہے دار السلام۔ وہو ولیہم، وہی ان کا مددگار ہے، پشت پناہ ہے، وہی ان کا حمایتی ہے، ان کا دوست ہے۔ بما کانوا یعملون، بسبب ان کے عمل کے، وہ جو عمل کر رہے ہیں انہوں نے اللہ کی دوستی ارن کی ہے، انہوں نے اپنی قربانیوں سے، اپنے ایثار سے، اپنی محنتوں سے جو جد و جہد کی ہے، جو مشقتیں جھیلی ہیں، تو انہوں نے بما کانوا یعملون، اس کی وجہ سے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی دوستی کے مستحق ہو گئے ہیں۔ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن کہ وہ جمع کرے گا ان کو سب کو، یا معاشر الجن، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جنوں کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، واقعتاً تم نے تو انسانوں میں سے بہتوں کو ہتھیا لیا۔ جو کہا تھا اس جن بڑے جن نے، عزازیل نے، کہ تو دیکھے گا وما تجد اکثرهم شاکرین، کہ ان کی اکثریت شکر کرنے والی نہیں ہو گئی، تو گویا کہ ایک طرح کا شاباش جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دی جائے گی۔ یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس، تم نے تو بہت سے انسانوں کو ہتھیا لیا۔ وقال اولیاؤہ من الانس، اور جو ان کے ساتھی تھے انسانوں میں سے، ان کی غیرت ذرا جاگے گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہہ دیا کہ ان جنات نے ہمیں جو ہے ہتھیا لیا اور شکار کر دیا۔ ربنا، وہ یہ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، پروردگار ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا، ہم ان سے کام لیتے رہے، یہ ہم سے کام لیتے رہے، ہم نے ان کو موکل بنایا، ان کے ذریعے سے غیب کی خبریں، کہانت کی دکانیں چمکائیں۔ قال اولیاء من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا، اور اب ہم اپنی اس مدت کو پہنچ چکے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دی تھی۔ قال النار مسواکم، اللہ فرمائے گا اب آگ ہے تمہارا ٹھکانہ، خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، اب تم رہو گے اسی میں ہمیشہ ہمیش سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ ان ربک حکیم علیم، یقیناً تیرا رب حکیم اور علیم ہے۔ وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما كانوا یکسبون، اور اسی طرح ہم ساتھی بنا دیتے ہیں اور ملا دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض ظالموں کے ساتھ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی کبائی کی وجہ سے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ کہا جائے گا اس دن، یہ گویا کہ یہاں محذوف ہے، اے جنوں اور انسانوں کی جماعتوں،
کیا تمہارے پاس نہیں آ گئے تھے رسول تم ہی میں سے؟ اب چونکہ دونوں کو جمع کر کے کہا جا رہا ہے تو جو انسانوں میں سے رسول ہیں گویا کہ وہی جنات کے لیے بھی رسول ہیں. یقصون علیکم آیاتی، جو سناتے تھے تمہیں میری آیات، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں خبردار کرتے تھے، باخبر کرتے تھے آج کے اس دن کی ملاقات کے بارے میں. قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ کہیں گے کہ ہم خود گواہ ہیں اپنی جانوں پر، اور علی، ہم اپنی جانوں کے خلاف خود گواہ ہیں، حاضر ہیں. وغرتہم الحیات الدنیا، اور انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا دنیا کی زندگی نے. وشہدوا علی انفسہم، اور وہ خود گواہی دیں گے اپنے خلاف، انہم کانوا کافرین، کہ وہ یقیناً کفر کی روش پر چلتے رہے. قرآن مجید میں یہ جو میدان حشر کے مکالمات ہیں وہ مختلف قسم کے آئے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے مراحل ہوں گے. کسی مرحلے میں کچھ لوگ ہوں گے جو صاف انکار بھی کریں گے، ہم پڑھ چکے ہیں. وہ کہیں گے فلم تکن فتنتہم الا ان قالوا، اس وقت کوئی چال نہیں رہے گی کہ ما کنا مشرکین، ہم تو مشرک نہیں تھے. تو یہ مختلف مواقع ہیں، مختلف گروہ ہیں، مختلف جماعتیں ہیں، اس لیے ان میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی تضاد ہے، بلکہ یہ کہ مختلف مواقع پر مختلف لوگوں کی طرف سے جو بات ہوگی اس کو بیان کیا گیا ہے. ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، یہ اس لیے کہ آپ کے رب کی یہ سنت نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو برباد کر دے زیادتی اور ظلم کے ساتھ، جبکہ اس کے رہنے والے اہلھا، وہاں کے لوگ بے خبر ہوں. اس سے مراد یہ ہے کہ جب بھی رسولوں کو بھیجا گیا اور انہوں نے قوموں کو خبردار کر دیا، انذار اور تذکیر اور تبشیر کا حق ادا کر دیا، پھر اللہ کا عذاب آتا تھا. یہ نہیں کہ اچانک ان پر بس عذاب ٹوٹ پڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، یہ سورہ بنی اسرائیل میں قاعدہ کلیہ بیان ہوا ہے کہ وہ عذاب استیصال کہ جس سے کسی قوم کی جڑ کاٹ دی جائے، نسیم منسیہ کر دیا جائے، وہ کسی رسول کی بعثت کے بغیر نہیں بھیجا جاتا تھا. رسول کو بھیج دیتے تھے، وہ حق کا حق ہونا، باطل کا باطل ہونا بالکل وہ برہن کر دیتا تھا، پھر بھی جو لوگ اڑے رہتے تھے تو پھر ان کو نسیم منسیہ کیا جاتا تھا. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں، مقامات اور مراتب ہیں ان کے عمل کے اعتبار سے. ظاہر بات ہے کہ نیکوکار بھی سب ایک جیسے نہیں اور بدکار بھی سب ایک جیسے نہیں. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے اس سے کہ جو یہ کر رہے ہیں. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب تو غنی ہے، اسے کسی کو عذاب دے کر کوئی اس کو فائدہ نہیں، اور کسی کی بندگی سے اور اطاعت سے اس کا کوئی رکا ہوا کام نہیں ہے کہ جو بن جائے گا. وہ تو غنی ہے، ذو الرحمہ، رحمت والا ہے. ان یشاء یذھبکم، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، ختم کر دے. ویستخلف من بعدکم ما یشاء، اور تمہارے بعد جن کو چاہے وہ لے آئے، ایک نئی مخلوق لے آئے، ایک نئی سپیشیز لے آئے، ایک نئی نسل آدم پیدا کرتے. اللہ کا اختیار مطلق ہے. کما انشاکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسے کہ تمہیں اٹھایا ہے کسی اور قوم کی نسل میں سے. قوم عاد تھی عرب میں بڑی زبردست، لیکن جب اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا تو انہی میں سے جو لوگ چند ساتھی اہل ایمان تھے حضرت ہود کے، وہی لوگ وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے، اور ان کے ذریعے سے پھر سمود کی قوم جو ہے وہ انہی کے ذریعے سے وجود میں آئی. پھر سمود کو بھی ہلاک کر دیا گیا، تو پھر ان میں سے جو اہل ایمان تھے وہ کہیں چلے گئے ہجرت کر کے، تو ان سے ایک اور قوم وجود میں آ گئی. تو فرمایا جیسے تمہیں بھی ہم نے اٹھایا ہے اور قوموں کی نسل میں سے، اسی طریقے سے ہم تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئیں گے. انما توعدون لآت، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ دھمکی دی جا رہی ہے، وہ آ کر رہے گی. وما انتم بمعجزین، اور تم عاجز کر دینے والے نہیں ہو. اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کے یہ وعدے پورے ہو کر رہیں گے. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اب یہ ہے چیلنجنگ انداز. کہہ دیجئے اے میری قوم کے لوگوں، کر لو جو کچھ کر سکتے ہو اپنی جگہ پر، میں بھی کر رہا ہوں جو میرے بس میں ہے. یعنی تم نے اب 12 برس گزر گئے مجھے دعوت دیتے ہوئے، تم نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، مجھے ستایا، 3 سال تک تو مجھے شیب بنی ہاشم میں محصور رکھا ہے. جو بھی سختیاں مجھ پر آئی ہیں، میرے ساتھیوں پر آئی ہیں، میرے ساتھیوں کو تم نے ذبح کر دیا. میرے ساتھی کتنے ہیں کہ جو گھر بار چھوڑ کر چلے گئے اور مجبور ہو گئے کہ حبشہ کی طرف ہجرت کرے. تم نے جو کچھ کر لیا، اور جو کر سکتے ہو کر لو. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، مجھے جو کرنا ہے وہ میں کر رہا ہوں، جو میرا فرض منصبی ہے وہ مجھے ادا کرنا ہے. فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار،
تو قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے لیے ہے وہ عاقبت والا گھر، کس کے لیے کامیابی ہے، کس کے لیے جنت و راح و ریحان ہے، اور کس کے لیے وہاں پر دوزخ ہے اور اللہ کا عذاب ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ وجعلوا للہ مما ذرا من الحرث والانعام نصیبا، اور انہوں نے اللہ کے لیے بھی جو کچھ پیدا ہوتا ہے کھیتی میں سے اور جو ان کے بھی مویشی ہوتے ہیں ان میں ایک حصہ رکھا ہے، کیونکہ آخر جو شرک جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ ایک بڑے خدا کو مان کر چھوٹے خداؤں کو شریک کرنا، بڑے خدا کا انکار اس میں نہیں ہوتا۔ جیسے ہندوؤں میں مہادیو وہ تو ایک ہی ہے، دیوی دیوتا بے شمار ہے، مہادیو تو ایک ہی ہے۔ انگریزی میں بھی بڑے جی سے لکھے جانے والا گاڈ یہ ایک ہی ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے، اس کے لیے تو جو ہے کیپٹل جی آئے گا، وہ اومنی پوٹنٹ ہے، اومنی شینٹ ہے، اومنی پریزنٹ ہے، علی کل شیء قدیر بکل شیء علیم، اور ہر جگہ موجود ہے، یہ اس کی صفات ہے، ایٹریبیوٹس ہیں۔ لیکن چھوٹے جی سے لکھے جانے والے گاڈز اینڈ گاڈیسز بے شمار ہیں۔ اسی طرح اہل عرب کیا کہتے تھے؟ اللہ تو ایک ہی ہے، اللہ تو دو نہیں ہے، اللہ ایک ہی ہے، کائنات کا خالق بھی وہی ہے۔ چھوٹی چھوٹی دیویاں بھی ہیں، دیوتا بھی ہے، ان کا بھی کچھ عمل دخل ہے، کچھ اختیار ہے، کچھ سفارش کرتے ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات میں سے کچھ حصہ ان کو سونپ رکھا ہے، ان کی مٹھی چاپی کی جائے، ان کی کوئی خدمت کی جائے، انہیں خوش کیا جائے، ڈنڈوت کی جائے، تو اس سے یہ کہ دنیا کے کام چلتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر جب نکالتے تھے، اب دو ہی ان کے یعنی معاش کے طریقے تھے، یا تو بھیڑ بکریاں پال رہے ہیں، ان میں سے کچھ اللہ کے نام کی کر دی، کچھ اللہ کے نام کی، کچھ اپنے بتوں کے نام کی، یا کوئی کھیتی ہے اس میں سے جو بھی اب فصل آئی ہے اس میں سے کچھ اللہ کے نام پہ نکال دیا صدقہ کہ یہ اب اللہ کے نام پر ہم دیں گے اور یہ اپنے بتوں کے نام پر دیں گے۔ لیکن اب ہوتا کیا تھا تماشا وہ آگے دیکھیے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اتنا انصاف تو وہ کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے بھی حصہ رکھتے ہیں اپنی کھیتی کی پیداوار میں سے بھی اور اپنے مویشی میں سے بھی۔ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، وہ کہتے ہیں یہ تو ہم نے نکال دیا اللہ کے نام پر، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ جو ہے یہ ہمارے شریکوں کے لیے، ان کے لیے بھی تو کچھ آخر نذرانے ہونے چاہیے۔ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، اب اگر کہیں کسی وقت کوئی دقت آ گئی، مصیبت آ گئی، تو اللہ کے حصے میں سے تو نکال لیتے تھے، اپنے بتوں کے حصے میں سے نہیں نکالتے تھے۔ بت جو ہے وہ تو سر پہ کھڑے ہوئے ہیں نا، وہ تو دنیا کے اندر ہے، لہذا ان کی شامت تو فوراً آ جائے گی، اللہ ذرا دور ہے، لہذا جو بھی اللہ کے حصے کا معاملہ ہوتا تھا وہ تو بتوں کو پہنچ سکتا تھا، لیکن بتوں کے حصے کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ یہ ایسے ہی جیسے ہمارے یہاں دیہات میں عام بیچارہ جاہل آدمی پٹواری کو سمجھتا ہے سب سے بڑا افسر یہی ہے، وہ ڈی سی کو کیا جانے کس بلا کا نام ہے، کوئی بابو ہے آیا ہے شہر سے، لیکن اس کو معلوم ہے کہ اس پٹواری کے قلم کے اندر جو ہے اتنی طاقت ہے کہ وہ میری زمین کاٹ کے ادھر لکھ دے گا، انتقال چڑھا دے گا، لیکن وہ ڈی سی کی حیثیت کو نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ جو بڑا خدا ہے، وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، وہ تو ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ یہ ہے جو سر پر مسلط ہے۔ فما كان لشركائهم، تو جو حصہ ہوتا تھا ان کے شریکوں کے لیے، فلا يصل الى اللہ، تو وہ نہیں پہنچ سکتا تھا اللہ کو۔ وما كان للہ، اور جو ہوتا تھا اللہ کے لیے، فهو يصل الى شركائهم، وہ ان کے شرکاء تک پہنچ جاتا تھا۔ ساء ما يحكمون، برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، اور اسی طریقے سے مزین کر دیا بہت سے مشرکین کے لیے ان کے شرکاء نے ان کی اولاد کو قتل کرنا۔ اب یہ بھی جنوں کے نام پر بھی وہ بچوں کو بھیٹ چڑھانا، یہ ہندوستان میں بھی ہوتا ہے، دیوی کے نام پر بچے کو بھیٹ چڑھا دیا ہے، قربان کر دیا ہے، اپنی اولاد کو بھیٹ چڑھاتے ہیں، لِيُرْدُوهُمْ، تاکہ وہ انہیں برباد کریں، وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور تاکہ ان کے دین کو ان کے اوپر مشتبہ کر دیں۔ یہ دین کے تحت ہو رہا ہے، یہ قتل اولاد، بچوں کو بھیٹ چڑھایا جا رہا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ زبردستی کرتا تو وہ یہ نہ کر سکتے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو چھوڑیے ان کو، دفع کیجیے ان کو اور جو بھی افترا بازی یہ کر رہے ہیں۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحِرْثٌ حِجْرٌ، حرث حجر، اور ان کا کہ یہ جو جانور ہیں اور یہ جو کھیتی ہے یہ ممنوع ہے۔ کیا مطلب ممنوع کا؟ لا يطعمها الا من نشاء، اس کو نہیں کھا سکتے مگر وہی جو ہم جانتے ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں، جس کے بارے میں ہماری رائے بزعمہم، ان کے اپنے خیال میں۔ وانعام حرمت ظہورها، اور یہ جو چوپائے ہیں ان کی پیٹھیں جو ہیں حرام کر دی گئی، ان کے اوپر کوئی سواری نہیں کر سکتا، اس اونٹ پر اس پر کوئی سوار نہیں ہوگا۔ وانعام لا یذکرون اسم اللہ علیہا،
اور کچھ ایسے مقرر کر لیتے تھے چوپائے جن پر اللہ کا نام نہیں لیا جا سکتا. یہ ہے جو وہاں آیا تھا اس سے پہلے اس آیت مبارکہ میں کہ کیوں مت کھاؤ اس چیز کو جس پر کہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے. یعنی ان کے ہاں ایک خاص قسم کے توہمات جو تھے مشرکانہ، ان میں یہ بھی ایک رسم تھی کہ کچھ حیوانات کے بارے میں وہ طے کر لیتے تھے کہ ان کو جب ذبح کرنا تو اللہ کا نام ہرگز نہیں لینا. تو فرمایا اس کو ہرگز مت کھاؤ، کسی شکل میں بھی اس کے قریب مت جاؤ. وہ وہاں تھا، یہاں پر اس کی حقیقت کھل گئی ہے کہ یہ خاص معاملہ ہے، وہ عام حکم نہیں ہے. فَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ، اور یہ سب افطرا اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ جڑ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے. سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، قریب انہیں سزا دے گا اس کی جو افطرا اور یہ جو انہوں نے چیزیں گھڑ لی ہیں. وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا، اور وہ کہتے ہیں جو کچھ ان چوپایوں کے پیٹوں میں ہے، اب ایک اونٹنی ہے، گابھن ہے یا کوئی اور بکری ہے، تو جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے یہ خاص ہے ہمارے لیے، خالصۃ لذکورنا، یہ ہمارے مردوں کے لیے ہے. ومحرم علی ازواجنا، ہماری بیویوں پر جائز نہیں ہے اس کا کھانا، وہ گوشت ہمارے لیے ہوگا صرف مردوں کے لیے. وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اور اگر وہ مردہ پیدا ہو، مردار پیدا ہو، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، تو پھر وہ کھائیں گے، مرد بھی کھائیں گے، عورتیں بھی کھائیں گی. سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، یہ ساری چیزیں جو ہیں جو انہوں نے بیان کری اور کہتے تھے یہ شریعت پرانی چلی آ رہی ہے، یہ ابراہیم کے طریقے ہیں، یہ ہمارے آباء و اجداد کے طریقے ہیں. اللہ تعالیٰ سزا دے گا ان کی ان بیانات کی اور ان چیزوں کی جو انہوں نے گھڑ لی ہے. انہ حکیم علیم، یقیناً وہ حکیم اور علیم ہے. قد خسر الذین قتلوا اولادہم صفحا بغیر علم، اپنے آپ کو برباد کیا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا بے وقوفی اور حماقت سے، بغیر علم کے. وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ، اور انہوں نے حرام کر لی اپنے اوپر وہ شے جو اللہ نے انہیں دی تھی، اور افطرا کرتے ہوئے اللہ پر، یعنی اللہ کے نام پر ہو رہا ہے، یہ قربانیاں دی جا رہی ہیں، بتوں کی بھیٹ چڑھائی جا رہی ہے، اور سارا دین جو ہے گڑبڑ تھا، اس میں اللہ بھی ہے، آلہہ بھی ہے، سب کے ساتھ جو ہے مشترکہ معاملہ ہو رہا ہے. قد ضلوا وما كانوا مهتدين، وہ گمراہ ہو چکے، بھٹک چکے، اور وہ ہدایت پر آنے والے نہیں ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ، وہی ہے اللہ جس نے کہ اٹھائے باغات، معروشات وغیر معروشات، وہ باغ بھی ہوتے ہیں وہ بیلے جیسے انگور کی ہوتی ہے، ٹٹیوں پر اٹھانا پڑتا ہے، ان کو سہارا دینا پڑتا ہے، خود ان کے اندر تنا اوپر جانے کا اس کی فطرت میں نہیں ہے. غیر معروشات یہ عام درخت ہیں، وہ خود کھڑے ہوتے ہیں، اپنی یعنی ریڑھ کی ہڈی ان کی اپنی مضبوط ہے، وہ کھڑے ہیں. انار کا درخت ہے، آم کا درخت ہے. تو معروشات وہ ہیں کہ جن کو ٹٹیوں پر چڑھانا پڑتا ہے. والنخلا، اور کھجور کے درخت، والزرع، اور کھیتی، مختلفاً اکلہ، جس کے کہ ذائقے بڑے بڑے مختلف ہیں. والزیتون، اور زیتون، والرمان، اور انار، متشابہ وغیر متشابہ، ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور یہ کہ ذرا ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں. جیسے سٹرس فیملی ہے، اب ایک ہی خاندان ہے، اب اس میں کنو بھی ہے، اس میں فروٹر بھی ہے، اس میں وہ مالٹا بھی ہے، اور ساری چیزیں جو ہے لیکن ملتے جلتے بھی ہیں، مختلف بھی ہیں، فیملی ایک ہی ہے. کلوا من ثمرہ اذا اثمر، کھایا کرو اس کے پھلوں میں سے جبکہ وہ پھل دیں. وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور اس کا حق دے دیا کرو جس دن کہ تم پھل اتارو. یعنی اس میں سے بھی زکوٰۃ ہے، جیسے عشر ہے زمین کی پیداوار میں سے، ایسے ہی پھلوں کے اندر بھی زکوٰۃ ہے. تو اللہ تعالیٰ کا حق نکال دیا کرو، آتوا حقہ، ادا کر دیا کرو اس کا حق جس دن کہ وہ پھل اتارو. لا تسرفوا، اور اس میں بے جا خرچ نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ کو بے جا خرچ کرنے والے پسند نہیں ہیں. ومن الانعام حمولۃ وفرشا، اور چوپایوں میں سے اس نے ایسے بھی بنائے ہیں کہ جن کے اوپر تم بار برداری کا کام لیتے ہو. ظاہر بات ہے بار برداری انہی کی ہو سکتی ہے جو ذرا اونچے ہوتے ہیں. اب گھوڑا ہے یا خچر ہے، اونٹ ہے، یہ حمولتن ہے، یہ ذرا اونچے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے آپ ان کی پیٹھوں کے اوپر بوجھ لاد کر لے جاتے ہیں، حمولتن. وفرشا، کچھ ایسے جو بالکل زمین سے لگے ہوئے ہیں، اب ان کے اوپر کیا آپ نے لادنا ہے، بکری پہ کیا لاد دیں گے آپ، اور اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں. کلوا مما رزقکم اللہ، یہ اللہ نے پیدا کیے ہیں، حمولہ بھی اور فرشا بھی، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ثمانیۃ ازواج، اب یہ بات کہی جا رہی ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو حیوانات ہیں ان کے پیٹوں میں جو بچہ ہے وہ اگر زندہ ہو گیا، ولادت ہو گئی تو صرف مرد کھائیں گے، عورتیں نہیں کھائیں گے. ہاں اگر مردار پیدا ہوا، مر گیا دوران ولادت ہی، تو پھر اس میں عورتیں بھی اور مرد بھی شریک ہو سکیں گے.
اب اس کا جواب دیا جا رہا ثمانیت ازواج، یہ 8 قسم کے چوپائے ہیں جو تمہارے ہاں عام طور پر موجود ہیں۔ من الضأن اثنین، بھیڑ میں سے 2 نر اور مادہ، ومن المعز اثنین، بکری میں سے 2 بکرا اور بکری۔ قل الذکرین حرم ام الانثیین، آپ ان سے پوچھئے کہ اللہ نے کس کو حرام کیا ہے، مذکروں کو حرام کیا ہے یا مؤنثوں کو حرام کیا ہے؟ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا یہ کہ جو ان کے رحم ہیں ان کے مؤنثوں کے، ان پہ جو کچھ ہے انہیں حرام، کس کو حرام کیا ہے؟ حرام اگر کوئی شے ہے تو سب کے لیے، اور اگر حرام نہیں ہے تو کسی کے لیے بھی نہیں۔ یہ تم نے جو نئے قوانین بنا لیے ہیں وہ کہاں سے لے آئے ہو، کیا ان کی سند ہے؟ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، مجھے بتاؤ کسی سند کے ساتھ، کسی حوالے سے اگر تم سچے ہو۔ ومن الابل اثنین، اسی طرح اونٹ میں سے بھی 2 ہیں نر اور مادہ۔ ومن البقر اثنین، گائے میں سے بھی 2 ہیں، ان میں بھی 2 ہیں۔ قل الذکرین حرم ام الانثیین، پوچھئے پھر ان سے ان دونوں نروں کو حرام کیا یا دونوں ماداؤں کو حرام کیا ہے؟ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا یہ کہ جو رحم ہیں ان کے ماداؤں کے، کیا ان کے اندر جو کچھ ہے اسے حرام کیا ہے؟ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ قوانین دیے اور یہ نصیحتیں کی اور یہ ہدایات دی؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر افترا کرے، جھوٹ جڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے۔ لیضل الناس بغیر علم، تاکہ گمراہ کرے وہ لوگوں کو بغیر کسی علم اور تحقیق کے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہیاب نہیں کرے گا۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم، اب وہ پھر وہی قانون جو ہے، جو اصل چیزیں تھیں عرب میں کھانے پینے کے لیے، جو گوشت جن کا جانوروں کو کھایا جاتا تھا، ان میں سے کن چیزوں کو حرام کیا ہے، یہاں پھر اس کو دہرایا جا رہا ہے۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ، کہہ دیجئے میں تو نہیں پاتا اس شے میں جو میری طرف وحی کی گئی ہے، یعنی جو قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے، جو شریعت میری جانب وحی کی گئی ہے، میں اس میں نہیں پاتا کہ کوئی اور شے ہو کسی کھانے والے پر حرام، محرم علی طاعم، کھانے والے پر یطعمہ جو اسے کھاتا ہو، سوائے کس کے؟ الا ان یکون میتۃ، سوائے اس کے کہ مردار ہو۔ اس مردار کی مزید تشریح جو ہے سورہ مائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، منخنقہ ہو، متردیہ ہو، موقوذہ ہو، وہ سب کے سب کسی بھی سبب سے وہ اگر مر گیا ہے جانور تو وہ حرام ہو گیا۔ ہاں اس کے مرنے سے پہلے کوئی اونچائی سے گر گیا ہے، لیکن یہ کہ ابھی جان ہے اور آپ نے ذبح کر لیا ہے اور خون نکل گیا، وہ جائز ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کے پہنچنے سے پہلے، ذبح کرنے سے پہلے اس کی موت واقع ہو چکی ہو تو وہ مردار میں ہے، تو مردار کی کوئی بھی شکل ہو وہ حرام ہے۔ او دمن مسفوحا، یا خون ہو بہتا ہوا، یعنی ایک خون وہ ہے کہ جو چاہے کتنا ہی زور آپ لگا لیں، کتنا ہی رائگر مارٹس ہو جائے، کتنا ہی تشنج ہو، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ خون تو کہیں نہ کہیں جسم میں رہ جائے گا، وہ حرام نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ تلی کے اندر خون رہ جائے گا، کچھ نہ کچھ جگر میں کچھ خون رہ جائے گا، وہ چیزیں حرام نہیں، لیکن جو بہایا جا سکتا ہو خون، کہ اگر آپ نے ذبح کیا ہے تو خون بہا کر نکال دیا جائے، اب یہ خون جو ہے یہ حرام ہے۔ او لحم خنزیر، یا یہ کہ سور کا گوشت ہو، فإنه رجس، اس لیے کہ وہ تو ہے ہی ناپاک، وہ اصلاً ناپاک ہے۔ او فسقا، یا یہ کہ وہ ناجائز شے ہو، احل لغیر اللہ بہ، جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، کسی اور سے تقرب کی نیت پر وہ اس کی قربانی دی گئی ہو، چاہے وہ نام اللہ ہی کا لیا جا رہا ہو، لیکن نیت میں اگر یہ ہے اور جا کر کسی خاص استھان کے اوپر اس کو ذبح کیا ہے، کسی خاص مقام پر کیا ہے، کسی خاص قبر پر کیا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ دل کے اندر تو چور وہی ہے۔ فمن اضطر غیر باغ، لیکن ان میں سے بھی جو لوگ مضطر ہو جائیں، مجبور ہو جائیں، نہ تو ان کے اندر حد سے بڑھنے کی کوئی غیر باغ، نہ تو اس کی کوئی طلب ان کے اندر ہو، ولا عادن، نہ حد سے زیادہ بڑھے، صرف جان بچانے کے لیے تھوڑا سا ان میں سے اگر کچھ کھا کر جان بچائی جا سکے تو اجازت ہے۔ فإن ربک غفور رحیم، تو یقیناً آپ کا رب غفور ہے، بخشنے والا، اور رحیم ہے، رحم فرمانے والا۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، اور ہم نے ان پر جو یہودی ہوئے تھے حرام کر دیا تھا ہر وہ جانور جس کا ایک کھر ہوتا ہے۔ جانور ایک وہ ہے جیسے کہ گائے ہے، ان کے یہ پیر جو ہے وہ پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک جانور ہوتا ہے جس کا کھر ایک ہی ہے، ایک ہی نہ ہو، تو کھر والے جانور گھوڑے کا ایک ہی ہے، تو یہ چیزیں جو ہے وہ ان کے اوپر حرام کر دی گئی تھی۔ بعض چیزیں تھیں کہ جو اصلاً حلال تھیں، لیکن یہ کہ یہودیوں پر ان کی جو وہ شرارتیں تھیں، ان کی وجہ سے جیسا کہ ہم پڑھ آئے ہیں، بہت سی چیزیں ان پر حرام کر دی گئی تھی۔
وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، اور ہم نے یہودیوں کے اوپر تو حرام کر دی تھی ہر ایک ناخن والے جانور کو، ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما، اسی طریقے سے گائے اور بکری وغیرہ میں سے بھی ہم نے اس پر ان کی چربی جو ہے وہ حرام کر دی تھی، الا ما حملت ظہورہما، سوائے اس کے کہ جو ان کی پیٹھ کے ساتھ لگی ہوئی ہو، پٹھ کے ساتھ جس کو ہم کہتے ہیں لگی ہوئی ہے، اب الحوایا یا انتڑیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہو، او مختلط بعظم، یا جو ہڈیوں کے اندر ہو، تو یہ جو ہے یہ چیزیں تو چربی کی جائز تھی ان کے لیے، باقی چربی جو ہے کھلی وہ ان کے لیے حرام کر دی گئی تھی۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے انہیں سزا دی تھی ان کی شرارت کی بنا پر، یہ مستقل آسمانی شریعت کا حصہ نہیں تھا، بلکہ یہ خاص طور پر ان کے اوپر تنگی کی گئی تھی ان کی معاشراتوں کی وجہ سے۔ فإنا لصادقون، اور ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے اور درست ہے۔ فإن كذبوک، پھر کبھی اگر یہ آپ کو جھٹلا دے، فقل ربکم ذو رحمت واسعہ، تو کہہ دیے تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے، وہ تمہیں فوراً نہیں پکڑ رہا، نہ فوراً معجزہ دکھا رہا ہے تاکہ پھر تمہاری مہلت ختم ہو جائے، اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تمہیں ابھی اور مہلت دے رہا ہے۔ ولا يرد باسه عن القوم المجرمین، لیکن یہ کہ جب اس کی پکڑ آ جائے گی، اس کی سخت آ جائے گی، تو اس کو لوٹایا نہیں جا سکے گا مجرموں کی قوم سے۔ پھر جب وہ آ جائے گی بات، ان بطش ربک لشدید، پھر وہ بڑی سخت پکڑ ہوگی اور کوئی اس کا منہ پھیرنے والا نہیں ہوگا۔ سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء، ان قریب کہیں گے یہ مشرک لوگ، اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے آباء و اجداد کرتے، نہ ہم نے ان چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہوتا جنہیں تم کہہ رہے ہو کہ حرام نہیں ہے اور ہم نے خامخواہ حرام ٹھہرا دیا ہے۔ اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہمیں روک سکتا تھا، اس کا اختیار تھا، وہ ہمیں یہ کام نہ کرنے دیتا، یہ کٹ حجتیاں انسان کرتا ہے۔ قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، ان سے کہیے کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، حتی ذاقوا باسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، آپ ان سے یہ کہیے کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، کوئی دلیل ہے، کوئی سند ہے، کسی کتاب میں لکھی ہوئی چیزیں یہ موجود ہیں جنہیں تم ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، تم تو صرف پیروی کر رہے ہو ظن کی اور اٹکل پچوں کی باتیں کر رہے ہو، تو اب تم سے اب کیا بات کریں؟ قل فللہ الحجۃ البالغہ، کہہ دیجئے تو اللہ کے حق میں ثابت ہو چکی ہے پوری پوری حجت، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح تم پر اتمام حجت کر دیا، تمہاری ہر بات کو رد کر دیا، معقول طریقے سے طرح طرح سے تمہیں ہر بات سمجھا دی ہے۔ قل فللہ حجت اللہ البالغہ، یہیں سے امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنی جو شورۂ آفاق کتاب ہے اس کا نام یہاں سے اخذ کیا ہے، حجت اللہ البالغہ، اللہ کی مکمل حجت۔ قل فللہ الحجت البالغہ، اللہ کی طرف سے حجت تم پر پوری ہو چکی، قائم ہو چکی۔ فلو شاء لہداکم اجمعین، اگر وہ چاہتا تم سب کو ہدایت پر لے آتا، اس کے آنے واحد میں تمہیں سب کو ابو بکر صدیق جیسا نیک بنا دیتا، یہ اس کا اختیار تھا، لیکن اس نے رکھا ہے معاملہ اس دنیا کا امتحان کے لیے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے اور جانچے۔ قل ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، کہ یہ ذرا لاؤ تو صحیح اپنے وہ گواہ جو یہ گواہی دے سکے کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ کہاں ہے پاک گواہ؟ کوئی کتاب گواہ ہے، کوئی اور چیز، کوئی علمی سند ہے؟ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، اے نبی پھر اگر یہ کٹ حجتی پر اتر کر کہیں کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں، آپ ان کے ساتھ گواہی مت دیجیے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، مت پیروی کیجیے ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ هُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہی ہے کہ جو اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر کر دیتے ہیں۔ یہ پہلی آیت جو تھی سورہ مبارکہ کی، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اسی پر وہ پہلی آیت ختم ہوئی تھی، اور یہاں 150ویں آیت میں پھر یہ لفظ آ گیا۔ یہ لوگ جو ہیں پھر بھی جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، جنہیں ڈر نہیں ہے اللہ کے حضور میں حاضری کا، وہ پھر جس کو چاہتے ہیں اللہ کے برابر کر دیتے ہیں۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، کہیے آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا چیزیں حرام کی ہیں، کن چیزوں کو محترم ٹھہرایا ہے، کیا اس کے احکام ہیں۔ یہ اصل میں یوں سمجھیے کہ یہ خلاصہ ہے، ویسے یہی مضمون تفصیل سے آئے گا سورہ بنی اسرائیل میں، زیادہ تفصیل سے ہم وہاں گفتگو کریں گے،
لیکن یہ کہ انہی کا جو سورہ بنی اسرائیل میں 2 رکوعوں میں آئی ہے بات، وہ یہاں پر 1 رکوع کے اندر اس کا خلاصہ ہے. لیکن معلوم ہو جاتا ہے کہ اصل دین کیا ہے. جیسے سورہ بقرہ میں جب میثاق لیا گیا بنی اسرائیل سے تو دین کی اصل بنیادیں آئیں. اسی طرح پھر سورہ نساء کے اندر وہ مقام آیا تھا کہ اصلی دین کیا ہے، دین کی اصل تعلیمات کیا ہیں. اب اس سے ذرا زیادہ وسیع پیمانے پر یہاں آ رہا ہے، اور سب سے زیادہ تفصیل سے اصل کن چیزوں کی اہمیت ہے دین میں وہ آئے گا آپ سورہ بنی اسرائیل کے 3 اور 4 رکوع میں. اسی کا یہ خلاصہ ہے. ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے رب نے کیا حرام کیا. تم نے یہ بکری حرام کی ہوئی ہے، یہ اونٹ حرام کیا ہوا ہے، یہ اس کو بت کے نام پر ہے، اس کا یہ فلاں ہے. یہ کوئی شے اللہ نے حرام نہیں کیا. آؤ میں بتاتا ہوں تمہیں اللہ نے کس شے کو حرام کیا ہے. اللہ تشرکوا بہ شیئا، نمبر 1 سب سے بڑی حرام شے، سب سے بڑی اس کی کا حکم پہلا تو یہ ہے اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ ٹھہراؤ. نمبر 2 وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان. یہ تیسرا مقام آ گیا کہ حقوق اللہ کے فوراً بعد حقوق والدین کا تذکرہ ہے. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو تنگ دستی اور مفلسی کے خوف سے. ہمارا اپنا پیٹ نہیں بھر رہا، کیسے بھرے، کیسے پالیں ان کو. نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں انہیں بھی دیں گے. نمبر 4 ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اور دیکھو بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ، خواہ وہ خفیہ ہو اور خواہ وہ اعلانیہ ہو. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور مت قتل کرو اس جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ. انسانی جان لی جا سکتی ہے قتل عمد کے بدلے میں قتل ہو، یا قتل مرتد ہے، یا زانی مسلمان ہو، زانی وہ شادی شدہ زانی یا زانیہ مرد یا عورت اس کا ہے، یا پھر حربی کافر قاتل جس کو کہ قتل کیا جا سکتا ہے. باقی چیزیں قتل کی جو ہیں وہ شریعت میں جائز نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کو محترم بنایا ہے. الا بالحق ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ ہے جس کی اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے. یہ ہے اصل چیزیں، یہ ہے بنیادیں، یہ دین کی، تمدن کی، اخلاق کی، تاکہ تم عقل سے کام لو. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن، دیکھو مال یتیم کے مال کے قریب مت پھٹکو مگر بہترین طریقے سے، احتیاط سے. اس کا مال ہڑپ نہیں کرنا ہے، اپنا ردی مال اس کے بال میں ڈال کر اور اس کا اچھا مال جو ہے نہیں لے لینا ہے. وہ سارے ہم پڑھ چکے ہیں، جو تفصیل آ چکی ہے. یہ تو مکی دور کی باتیں ہیں، مدنی دور میں بھی بات آ چکی ہے اس کی. حتیٰ یبلغ اشدہ، اس کے بال کی حفاظت کرو یہاں تک کہ وہ اپنی پوری بلوغت کو پہنچ جائے، سمجھ کو پہنچ جائے. وہ اوفوا الکیل والمیزان، جب ناپ کے دو تو پورا دو، جب تول کر دو تو پورا دو، بالقسط، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ. لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے کسی بھی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. یعنی بغیر کسی ارادے کے کوئی کمی بیشی ہو جائے، آپ کا ارادہ نہیں ہے لیکن یہ کہ کہیں کوئی کمی ہو گئی ہے تو وہ بات دوسری ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اگر ہم بھول گئے ہوں، چوک گئے ہوں تو ہم سے اے اللہ مواخذہ نہ کیجو. لیکن یہ کہ جان بوجھ کر، تو اگر ذرا سی یہ جو ہے ڈنڈی ماری ہے تو یہ بھی در حقیقت اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہیں یا تو آخرت کا یقین نہیں ہے یا یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ایمان کی نفی ہے ذرا سی جنبش کے اندر. لا نکلف نفس الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا، جب بھی کہیں بات کرو عدل کی بات کرو، انصاف کی بات کرو. ولو کان ذا قربى، خواہ کسی قرابت دار کا معاملہ ہو، اس میں کوئی جانبداری نہیں ہونی چاہیے. وبعہد اللہ اوفوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. یعنی جو بھی عہد کیا جائے اللہ کے نام پر، اللہ کے حوالے سے، اللہ کی قسم کھا کر اس کو پورا کرو. سب سے پہلے تو جو اللہ سے عہد کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو پورا کرو. جو عہد کیا تھا دنیا میں آنے سے پہلے الست بربکم قالوا بلی، اس کو پورا کرو. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ ہے وہ چیزیں جن کی اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے. یہ چیزیں ہیں کہ جو اہمیت کی حامل ہیں، یہ ہے انسانی کردار کی عظمت کی باتیں. لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت اخذ کرو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ. یہ ایک پیش پگڈنڈیاں اور یہ لمبی چوڑی جو ہیں وہ جو تم نے بنا رکھے ہیں اپنے گورکھ دھندے، یہ نہیں ہے دین، یہ ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، بس اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اس کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پر نہ پڑ جاؤ. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ وہ تمہیں لے کر اللہ کے راستے سے متفرق ہو جائیں، ادھر چلا جائے ادھر چلا جائے، یہ پگڈنڈی ادھر جا رہی ہے، وہ پگڈنڈی ادھر جا رہی ہے. تم سواء السبیل پر سیدھے راستے پر قائم رہو. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ ہے وہ چیزیں جن کی اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے تاکہ تم بچو، یا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے.
ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی جو کہ پورا کرنے کے لیے اپنی نعمت کو اس پر نیک کرنے والوں پر، علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء، اور اس میں ہم نے ان تمام چیزوں کی تفصیل دے دی تھی۔ وہ جو 10 کمانڈمنٹس سے در حقیقت انہی کا جو خلاصہ ہے، قرآنک ورژن آف دی 10 کمانڈمنٹس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ، وہ آپ کو سورہ بنی اسرائیل کے 3 اور 4 رکوع میں ملیں گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا کہنا یہی ہے کہ یہ احکام عشرہ جو ہے تورات کے، ان کا یہ قرآنک ورژن ہے، یہ ہے در حقیقت ان کی تعبیر قرآن میں۔ تو یہاں بھی فرمایا پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تماما علی الذی احسن، پورا کرنے کے لیے اس نعمت کو کہ جو احسان کرنے والے محسنین کے لیے، وہ تفصیلا لکل شیء و ہدی و رحمتا، اور ہر شے کی تفصیل پر مشتمل اور ہدایت اور رحمت، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، اور تاکہ وہ اپنے رب پر کی ملاقات اور رب کے حضور میں حاضری پر پورا یقین رکھے۔ وَھَذَا کتاب انزلناہ مبارک، اب یہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے، مبارک، بڑی بابرکت ہے۔ ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ، تو اس کی پیروی کرو، واتقوا لعلکم ترحمون، اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان تقولوا، مبادا تم یہ کہو، بالکل وہی انداز ہے کہ جو سورہ مائدہ میں کہا گیا ہے، ان تقولوا، ہمارے پاس تو کوئی بشیر نہیں آیا، کوئی نذیر نہیں آیا، فقط جاءکم بشیر و نذیر، تو دیکھو آ گیا ہے بشیر اور نذیر، ہم نے اپنے رسول محمد کو بھیج دیا ہے۔ یہ بات کہی گئی کن سے؟ وہاں اہل کتاب سے۔ اب یہاں مشرکین عرب سے کیا کہا جا رہا ہے؟ ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کتاب تو دی گئی تھی 2 گروہوں کو ہم سے پہلے، یہودیوں کو دی گئی کتاب، جو عیسائیوں کو دی گئی، ہمیں تو دی نہیں گئی، ہم سے مواخذہ کائے کا، ہم سے پوچھتا کس بات کی؟ ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، ہم سے پہلے 2 گروہوں کو دی گئی تھی، وان كنا عن دراستهم لغافلین، ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے، ہمیں کیا پتہ عبرانی زبان، ہماری عربی زبان، ہم کیا جانے اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، لہذا ہم پر کوئی حجت نہیں، ہم پر کوئی پکڑ نہیں ہونی چاہیے، ہم پر کوئی محاسبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور تقولوا، یا تم یہ کہتے، لو انا انزل علینا الکتاب، اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی، لکنا اہدی منہم، دیکھو ہم ان سے کہیں بڑھ کر ہدایت پر ہوتے۔ ان بے وقوفوں نے تو قدر نہیں کی اللہ کی کتابوں کی، تورات کی اور انجیل کی، ہمیں اللہ نے دی ہوتی کتاب تو پھر یہ ہے کہ ہم بتاتے کہ کتاب اللہ کی قدر کیسے کی جاتی ہے۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم، تو اے مشرکین عرب، اے بنی اسماعیل، تمہارے پاس آ گئی ہے بینہ تمہارے رب کی طرف سے، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، وہ بینہ آ گئی ہے۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمۃ، اور جو ہدایت ہے اور رحمت ہے، فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے، وصدف عنہا، اور اس سے پہلو چرائے، پہلو تہی کرے، کنی کترائے۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، ہم ان قریب بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے کنی کتراتے ہیں، سوء العذاب بما کانوا یصدفون، بہت ہی برے عذاب کا ان کے اس کنی کترانے کے باعث۔ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکۃ او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک، یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ یا تو فرشتے آ جائیں، یا آپ کا رب خود آ جائے، یا یہ کہ آپ کے رب کی کوئی نشانیاں آ جائیں۔ یہ چونکہ قیامت میں آنا ہے، اسی زمین پر حساب کتاب ہونا ہے، جا ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم، تو یہیں پر اللہ کا نزول اجلال ہوگا، اور یہیں پر فرشتے پڑے باندھے ہوئے کھڑے ہوں گے، اور یہیں پر قصہ زمین بر سر زمین ہی چکایا جائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کیا اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں؟ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکۃ او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک، یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن آپ کے رب کی کچھ نشانیاں ظاہر ہو گئیں، لا ينفع نفسا ایمانها، پھر کسی جان کے لیے ایمان لانا اس کے لیے نافع نہیں ہوگا۔ یہ تو جب تک غیر کا پردہ پڑا ہوا ہے تب تک ہے، امتحان تو اس وقت تک ہے، غیر کا پردہ ہٹا دیا امتحان ختم ہو گیا، پھر تو کٹر سے کٹر جو کافر ہے وہ سب سے بڑھ کر عابد و زاہد بن جائے گا۔ لہذا یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها، کسی جی کو، کسی جان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا اس کا ایمان لانا، لم تکن آمنت من قبل، جو پہلے ایمان نہیں لا چکا تھا،
او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اس نے اپنے ایمان میں کچھ خیر نہیں کما لیا تھا، ایمان بھی لے آیا تھا پہلے، کچھ نیک عمل بھی کیے تھے، کچھ خیر کمایا تھا، کچھ بھلائیاں جو ہے اس کا توشہ جو ہے وہ جمع کر لیا تھا۔ قل انتظروا انا منتظرون، تو ٹھیک ہے نبی کہہ دیجئے ان سے تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، تیل دیکھو تیل کی دار دیکھو، اب اللہ کا کیا فیصلہ ہوتا ہے انتظار کرو۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے نبی جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے اور وہ گروہوں میں تقسیم ہو گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ وہی وحدت ادیان جس سے آف شوٹ ہوئی ہے، ایک ہی جڑ تھی، کان الناس امۃ واحدۃ، لیکن پھر لوگ آف شوٹس جو ہیں وہ پگڈنڈیاں لے گئے ادھر اور ادھر۔ اب جو لوگ اس طریقے سے صراط مستقیم سے منحرف ہو کر انہوں نے اپنی اپنی پگڈنڈیاں علیحدہ بنا لی ہیں، اب اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، لست منہم فی شیء، انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ فیصلہ کرے گا۔ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر انہیں جتلا دے گا جو کچھ کہ وہ کرتے رہے تھے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا اسے اس کا 10 گنا اجر ملے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی بدی کما کر لائے گا فلا یجزا الا مثلھا، تو اسے نہیں سزا ملے گی مگر اس کے برابر۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ بدی کی سزا جتنی بدی ہے اتنی ہے، لیکن نیکی کی کا جگہ جتنی چاہے وہ دے، 10 گنا دے، 700 گنا دے، اس سے بھی آگے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور دگنا چوگنا کرے۔ وہم لا یظلمون، لیکن کسی پر ظلم نہیں ہوگا، کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ قل اننی ہدانی، اب یہ 2 آیتیں جو آ رہی ہیں قل کی بہت ہی اہم ہیں، یاد رکھنی چاہیے ہر ایک کو۔ قل اننی، اب کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ محمد رسول اللہ سے۔ آپ نے دیکھا کتنی 20 رکوعوں پر مشتمل سورت یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ ایک دفعہ نہیں آیا۔ ہاں جہاں جہاں بیچ بیچ میں خطاب ہے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، گفتگو ہو رہی ہے حضور سے، حضور کی وساطت سے تمام اہل ایمان بھی مخاطب ہیں، لیکن صراحت کے ساتھ خطاب جو ہے یا ایھا الذین آمنوا وہ نہیں۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کاش کہ ہم میں سے ہر شخص یہ کہہ سکے، کہے گا تبھی جب کہ اللہ کی راہ ہدایت کو اختیار کرے گا۔ کہو میرے رب نے تو مجھے ہدایت دے دی ہے سیدھی راہ کی طرف، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، وہ دین ہے سیدھا قائم، اور وہ ملت ہے ابراہیم کی یکسو ہو کر، وما کان من المشرکین، اور یقیناً ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ قل، پھر دوسرا قل آ گیا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہو میری نماز میری قربانی، اور جیسے میری نماز اور میری قربانی اللہ کے لیے ہے، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ کہنے کہ ہم قابل ہوں، زندگی وقف کریں، طے کر لیں کہ جینا ہے اللہ کے لیے، مرنا ہے اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، زندگی کی ضروریات ہیں، ضروریات کی حد تک آدمی اپنا وقت اپنی صلاحیت کچھ اس میں بھی لگائے، لیکن یہ نہ معلوم ہو کہ اصل شے یہ ہے اور دین کو صرف ضمیمہ بنا رکھا ہے، بلکہ معلوم ہو کہ اصل شے یہ ہے، جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا اللہ کے لیے ہے، البتہ یہ کہ ضرورت کے تحت جو بھی انسانی لازمی ضروریات ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ وقت جو ہے انسان مجبوراً کہیں اور لگا رہا ہے۔ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے تو اسی کا حکم ہوا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور سب سے پہلا فرما بردار میں خود ہوں۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا، کہیے ذرا ان لوگوں کی طرف روح سخن ہے، میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مان لوں؟ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا، اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رب تلاش کروں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، جبکہ وہ تو ہر شے کا رب ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور نہیں کماتی ہر جان مگر اپنے ہی اوپر، جو بھی برائی کوئی کما رہا ہے جو بھی ہے وہ اس کا وبال اسی پر آئے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور نہیں اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی اور کے بوجھ کو، ہر ایک کو اپنی اپنی گٹھڑی اٹھانی ہے، اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے۔ لا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کیونکہ نفس کا لفظ آ رہا جان، کوئی جان نہیں ہوگی کسی اور جان کے بوجھ کو اٹھانے والی، ہر ایک کو اپنا بوجھ، اپنی ذمہ داری، اپنی اکاؤنٹیبلٹی، اپنا حساب کتاب خود دینا ہوگا۔ ثم إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہارے رب ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور پھر اللہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ جن چیزوں میں بھی تم اختلاف کرتے رہے تھے۔
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا۔ ایک تو یہ کہ خلیفہ اس معنی میں بھی کہ جو خلافت حضرت آدم کو دی گئی علیہ الصلوۃ والسلام، تو وہ پوٹینشلی تمام انسانوں کو دی گئی ہے، اور جو بھی شخص اللہ کا مطیع و فرمان ہو، اللہ کو اپنا حاکم اور بادشاہ مان لے، تو وہ گویا کہ اس کی خلافت کا حقدار ہو گیا۔ اس اعتبار سے بھی کہ ایک نسل کے بعد دوسری، ایک قوم کے بعد دوسری اس کے پیچھے آنے والی، یہ بھی ہے خلائف الارض۔ جیسے کہا گیا جیسے تمہیں ہم نے اٹھایا کسی اور قوم کی نسل میں سے، ایسے ہی تمہیں ہٹا کر ہم کسی اور قوم کو بھی لا سکتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور تم میں سے بعض کے درجوں کو بعض پر بلند کر دیا، کسی کو علم دیا ہے، کسی کو حکمت دی ہے، کسی کو کچھ ذہانت زیادہ دی ہے، کسی کو جسمانی صلاحیت زیادہ دی ہے، کسی کو صحت جسمانی دی ہے، اور کسی کو حسن جسمانی دے دیا ہے، مختلف چیزیں ہیں۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، یہ مختلف بخششیں اللہ کی اور مختلف چیزیں اللہ نے جو مختلف لوگوں کو دی ہے، یہ اس لیے تاکہ تمہیں آزمائے۔ لِيَبْلُوَكُمْ، بلا یبلو آزمانا، جانچنا، ابتلا اسی سے باب افتعال ہے، امتحان، ابتلا۔ ان ربک سریع العقاب، یقیناً آپ کا رب عذاب دینے میں بھی بہت جلد ہے، انہ لغفور الرحیم، اور یقیناً وہ غفور اور رحیم ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔